بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا آپ دیکھ رہے ہیں، بہت بہت خوش آمدید آپ کو۔ اور باخبر سویرا کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار، میرے ساتھ ہیں سید فیصل کریم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کا ویکینڈ جو ہے وہ بڑا اچھا گزرا ہوگا۔ ویسے ویکینڈ کے حوالے سے کل میں نے ایک شعر بھی لکھا، وہ بھی میں سنانا چاہوں گا۔ آپ شعر بھی لکھتے ہیں؟ پہلا انکشاف تو مجھے یہ ہوا ہے، اس کے بعد میں شعر سنوں گی۔ آپ شاعری بھی کرتے ہیں؟ نہیں، میں کرتا نہیں ہوں، میں لکھتا ہوں۔ اور جب آپ سنیں گی تو آپ کو نہیں، میں نے شعر اپنا ہی لکھا ہے، جو بپتا گزری ہے اس پہ لکھا ہے میں نے۔ ہاں، وہ بپتا ایسی ہے کہ جو رہا تھا وہ بسر گیا، میرا سنڈے کل تھا وہ گزر گیا۔ اب آپ کو پتا چل گیا شاعری کیسی ہے۔ اس میں جتنا دکھ ہے نا، وہ جتنا بندہ جو آفس میں کام کرتا ہے نا، تمام دنیا میں جو یہ شعر ہو سکتا ہے اس میں وزن نہ ہو، اوزان پورے نہ ہو، لیکن اس میں ارمان پورے ہیں۔ اس میں جو بات آپ شاعر کہنا چاہ رہا ہے، شاعر نے بخوبی وہ بات کہہ دی ہے۔ لیکن ویکینڈ کی جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں، تو ویکینڈ، یہ کیا ویکینڈ گزرا ہے؟ پی ایس ایل تو لگ رہا ہے اب شروع ہوا ہے۔ جو میچز اب ہوئے ہیں، جس طرح کراچی جیتا اور کل جس طرح کوئٹہ گلیڈیٹر جیتا، اور جو لاہور کے ساتھ ہو رہا ہے، اچھا میری ہمدردیاں لاہور کے ساتھ ہیں، بیکاز دے بین پلئنگ ویری گڈ، لیکن کہتے ہیں نا ان دو میچز میں مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، لیکن بہرحال کراچی کنگز تو جیت گیا۔ کراچی کنگز جیت گیا، پشاور زلمی جیت گیا، کیا میچ ہوا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم آج آتے ہی صبح میں یہ ڈسکس کر رہے تھے، آپ کی طبیعت صحیح ہے؟ آپ کی طبیعت صحیح ہے؟ آپ لوگوں کی طبیعت صحیح ہے؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو موسم ہے کراچی کا، چلا جاتی ہے سردی، چلی جاتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے، پھر چلی جاتی ہے پھر آ جاتی ہے، اور اس آنے جانے میں گلا بیٹھ جاتا ہے، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، کنجیشن ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہر ویک آپ فیل کرتے ہیں، کیونکہ رات سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، تو پھر ہم نے سوچا بھائی آخر ہوا کیا ہے، کیا تبدیلی ہوئی ہے۔ تو جب کراچی کے ویدر کا آپ نے اندازہ لگانا ہوتا ہے، تو آپ کوئٹہ کے ویدر کی طرف جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں تو بھائی وہاں تو میں نے سنا ہے بلوچستان میں برف باری ہو رہی ہے، ٹھیک ٹھاک برف باری ہو رہی ہے، اور اتنی، میرے خیال سے یہی وہ وجہ ہے کہ کراچی میں بار بار سردی جو ہے نا وہ لوٹ آتی ہے، یہاں آ گئی ہے۔ جی ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولیٹیکل جو ہے سچویشن وہ بھی بڑی، آج کا دن بڑا ہیپننگ ہوگا، اور آج کے دن کی ہیپننگ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ آج ہونے جا رہا ہے 2 صوبوں میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب، جو کہ لیکن ہم سب آپ کو یہاں نہیں بتائیں گے، سسپینس ہم کل نہیں کریں گے، ہم نے ٹیزر اس وقت آپ کو دیے ہیں یہاں پر۔ اب سٹوری جو ہے ہماری اس کی طرف آتے ہیں، اور پاکستان میں جو یہ والا ایشو ہے، یہ بڑا حساس نوعیت کا ہے، اور اس پہ ہم دیکھتے ہیں جو لوگ ہیں ان کے جذبات بھی جڑے ہیں، اور لوگ اس کو کافی ریلیٹ بھی کرتے ہیں، مشتعل بھی ہو جاتے ہیں۔ لاہور کا علاقہ اچھرا، وہاں پر ایک خاتون اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں گئیں، انہوں نے جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا اس پہ عربک لینگویج میں لکھائی ہوئی بھی تھی اس پورے ڈریس پر۔ اب ان خاتون کو دیکھ کر وہاں کا جو کراؤڈ تھا، اس نے یہ سوچا کہ جو خاتون لباس پہنی ہے اس پہ جی کچھ مقدس الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ بڑا نامناسب ہے۔ وہ ان خاتون کے پاس چلے گئے، ان سے مخاطب ہوئے، اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب وہاں پر سچویشن جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہیں ان کو ایک دکان میں چھپ کے پہلے تو پناہ لینی پڑی، اور اگین ہم آپ کو دوبارہ اس کو، جیسے صدف نے کہا، دوبارہ بتا دیں، یہ خطاطی ہے، لکھائی ہے۔ اور صدف، یو آر دا بیٹر پرسن ٹو ٹیل اس اباؤٹ کہ اس طرح کے پرنٹس جو ہیں وہ پوری دنیا میں، آپ اردو شاعری میں اکثر آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی اردو شاعری کی جو کہنا چاہیے نا شعر ہیں وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اسی طریقے سے، لیکن لوگوں نے اس کو سمجھ لیا کہ جی یہ کچھ بے حرمتی خاتون کر رہی ہیں، بعد میں اس کی وضاحت بھی دی، اچھا یہ برانڈ بھی کسی عربک آئی گیس کنٹری کا ہے، تو لیکن اس میں جو لکھا تھا اس کا وہ مطلب نہیں تھا جو ہجوم سمجھ رہا ہے، جو کہ ہم نے ظاہر ہے کچھ لوگوں نے اس حوالے سے ٹویٹ کی ہے، سو میں ان کے ریفرنس دے رہی ہوں۔ اور باقاعدہ جن کا ایڈریس تھا، انہوں نے اس کی پوری اپنے فیس بک پہ یا جو بھی سوشل میڈیا ان کے پلیٹ فارم ہے اس پہ انہوں نے اس کی باقاعدہ مارکیٹنگ کی ہے، ہم بتا ہی دیتے ہیں، لیکن واقعہ کیا ہوا، ہم بتا ہی دیتے ہیں کہ یہ لکھا کیا ہے۔ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے لام واو اور چھوٹی ہے، جس کا مطلب ہے حلوہ عربی میں، اور حلوہ عربی میں اس کو خوبصورت کے معنی ہیں، سویٹنس کے معنی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ، اور وہ صنف نازک پہ وہ لفظ ٹھیک جچتا ہے، ٹھیک بیٹھتا ہے، اس لیے وہ حلوہ کا لفظ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ تمام تر چیزیں ہو گئیں
اس کے بعد یہاں پہ ایک جو موب تھا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے وہاں پہ جو ہے ان کو کوشش کی تشدد کرنے کی بھی. ان خاتون نے دکان میں بیٹھ کے جو ہے کسی طریقے سے وہ اپنی جان بچائی. اس کے بعد صدف بڑا زبردست ایک انٹری ہوئی ایس پی صاحبہ کی, ایس پی شہر بانو نقوی, انہوں نے وہاں پر انٹری دی. اچھا, ان کا آنے کا پوری ایک ڈیٹیل ہے کہ وہ یہاں تک پہنچی کیسے. انہیں پہلے کال ریسیو ہوئی, انہیں اس واقعے کے بارے میں بتایا گیا کہ میڈم ایسے واقعہ ہو گیا ہے, خاتون کے اوپر اس طریقے کا الزام لگا ہے. اب کہتی ہیں میں یہاں پر پہنچی تو میں نے دیکھا یہاں پر کراؤڈ ہے, اندر وہ خاتون سہمی ہوئی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں جی اسے باہر نکالیں. اور ظاہر ہے جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے مجمع جمع ہو جاتا ہے. لیکن اے ایس پی نے کیا کردار ادا کیا, نہ صرف انہوں نے وہاں پر سچویشن کو کنٹرول کیا بلکہ بعد میں اس خاتون کو وہاں سے نکال کے بھی لے کے گئی. لیکن وہ کراؤڈ سے کیسے مخاطب ہوئی یہ آپ دیکھ لیں. اس طرح کے واقعات 1 سال سے ہم لوگ ادھر ڈی ایس پی کے طور پہ سرو کر رہے ہیں, کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی. اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں. آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے. 1 سال سے ہم لوگ ادھر ڈی ایس پی کے طور پہ سرو کر رہے ہیں, کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی. اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں. آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے. یہ خاتون جو کہ اندر بیٹھی ہیں, باہر اے ایس پی موجود ہے, لوگوں سے مخاطب ہے اور وہ لوگوں کو سمجھا رہی ہیں. ساتھ ہی اس کے بعد وہ ان خاتون کو یعنی اے ایس پی ان خاتون کو دیکھیں گے اندر گئیں, اندر جا کے انہوں نے ان کو باقاعدہ کور کیا اور کور کر کے بہادری کے ساتھ باہر لے کر آئیں اور اپنے اس ہجوم کو چیرتے ہوئے اپنے ساتھ لے کے گئیں. اور انہوں نے کہا خبردار کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, غلطی ہوئی ہے اگر تو قانون کے مطابق ہم اس کا فیصلہ کریں گے. لیکن جس بہادری سے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اے ایس پی نے بہادری کا مظاہرہ کیا, اس کو بھی سلام ہے. بالکل. اور ساتھ ہی یہ خاتون ان کو باہر لے کے گئی ہیں کسی طریقے سے. اب سچویشن ایسی ہے کہ اس معاملے میں شعور جو ہے نا وہ کہاں پر ہے. ہم لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو پہلی تو چیز ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس طریقے کی چیز امیجن بھی نہیں کر سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا یہ کرنے کا. اب اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے تو اس کی اپنی بصیرت کتنی ہے, کیا اگر اس کو ایسا ہوتا ہوا دکھ رہا ہے تو کوئی اوپر مقتدر حلقے ہیں جن کے پاس وہ بولے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے ایسا ہے, آپ اس کو آگے چیک کیجئے اگر ایسا ہے تو, اور اگر نہیں ہے ایسا تو پھر دیکھ لیں آپ سچویشن. علمان الحفیظ والے معاملات ہیں بالکل. اچھا, لیکن اس کے بعد جی اب ظاہر ہے جب یہ چیزیں آتی ہیں, اس کی ویڈیوز جب وائرل ہوتی ہیں, میڈیا پر آتی ہیں, سوشل میڈیا پر آتی ہیں تو ریاکشن بھی آتا ہے. تو وزیر اعظم جو نگراں وزیر اعظم ہیں ان کے معاون خصوصی ہیں مولانا طاہر اشرفی صاحب, انہوں نے اس حوالے سے بیان دیا اور ساری صورتحال پر ان کا کیا ٹیک ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. جو ہوا ہے کہ ایک خاتون نے کوئی لباس پہنا ہوا تھا جس پر کوئی عربی کے الفاظ لکھے تھے. پورے عالم اسلام میں عرب ممالک میں اس طرح کے لباس مرد بھی پہنتے ہیں, عورتیں بھی پہنتی ہیں. اس میں کوئی ایسی تحریر نہیں تھی کہ جس سے کوئی گستاخی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون کی بجائے ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے اسے ہراساں کیا. اس میں کون سی توہین ہے؟ یہ تو جہالت تھی کہ ایک خاتون نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس پر کوئی عربی کا جملہ لکھا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو قتل کر دیں گے. ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. حکومت پنجاب جو ہے اس پر کارروائی کرے گی اور ان لوگوں کو جنہوں نے یہ قبیح حرکت کیا ان کے خلاف ضرور ایکشن لیا. بالکل. اور طاہر اشرفی صاحب نے میں اس بات کا میں شکریہ ہم سب ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے آ کر مناسب سمجھا کہ اس صورتحال میں وہ ایسا بیان دیں اور ایکسپلین کریں کہ یہ وہ چیز نہیں تھی جو لوگ سمجھ رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی ایون کے توہین بھی نہیں ہوئی بلکہ اس خاتون کو ہراساں کیا گیا. وہ خاتون جو ڈری سہمی رہی, جس کو یہ لگا کہ پتہ نہیں اس سے کیا جرم سرزد ہو گیا, پھر اس کے اوپر یہ فتوا کہ جی اس کو مار بھی سکتے ہیں, وہاں سے اس خاتون کو جیسے بچایا گیا. سچویشن اس سے بری ہو سکتی تھی لیکن اے ایس پی نے اور اس کے بعد علامہ طاہر اشرفی جیسے علماء نے بڑا اہم کردار ادا کیا. آپ نے جو بالکل, ایک تو علامہ طاہر اشرفی صاحب کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ. علماء کا یہی کردار ہونا چاہیے. اور دوسرا ایک بار پھر ہم چاہیں گے ایس پی مہربانو قریشی جو تھی انہوں نے زبردست, مہربانو نقوی انہوں نے زبردست یہ کام کیا. انہوں نے نہ صرف یہ کہ موب مینٹیلٹی کو وہاں پہ دیکھا, سمجھا. ہو سکتا تھا کہ اگر وہ بھی فورس کا استعمال کرتی تو وہاں پہ کوئی کلیش ہو سکتا تھا, لیکن انہوں نے موب مینٹیلٹی کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ سب سے پہلے ماحول کو کام ڈاؤن کیا. اس کے بعد ان خاتون جو دکان میں چھپی تھی کس طریقے سے, اگین وہ ان کو اگر ویسے لے کے جاتی تو شاید مزید اشتعال ہوتا. کورڈ ہے,
ان کو نکال کے لے کے گئی, جس کے بعد اب جو آئی جی پنجاب ہیں انہوں نے بھی ان کی بہت ستائش کی ہے, اور ان کو ساتھ میں یہ بھی کہ یس قائد اعظم میڈل دینے کا بھی انہوں نے موب سائیکالوجی بھی سمجھی. تو ہمارے اگر پولیس میں اس طرح کے کردار ہیں تو کیا بات ہے جی, ان کو پتا ہے کہ کراؤڈ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, سینسیٹیو سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, خاتون کے حوالے سے کیسے اسٹیپ آگے لینے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے پوری سچویشن کو ہینڈل کیا. تو کیا بات ہے جی, زبردست کام کیا ہے مہربانو صاحبہ, اے ایس پی مہربانو نقوی صاحبہ نے. ایبسلیوٹلی. چلے ہم اب ذرا شو میں آگے بڑھتے ہیں. یہ تو مسائل چلتے رہتے ہیں, ایک اور مسئلہ جو چلا ہی آ رہا ہے چلتا ہی رہے گا, اور پتہ نہیں کب ختم ہوگا. شاید ہم دیکھ سکیں کسی دن ہم یہ ابھی میں بتاؤں گا تو پھر آپ کو بھی ہوگی نا مایوسی, کسی دن ہم شاید یہ بیٹھ کے اناؤنس کریں ملک میں سستائی ہو گئی, تو یہ ہوگی بریکنگ نیوز. اس کے بعد ہماری آنکھ کھل جائے گی. لیکن چلیے پھر اب جو آنکھیں کھولنے والی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے جو مہنگائی جو ہے نا, سستائی نہ ہو, سستائی بھلے نہ ہو, آپ کی قوت خرید میں اضافہ ہو جائے, آپ کی آمدنی بڑھ جائے. چلے امید پہ تو دنیا قائم ہے ہی, لیکن جو سچویشن ہے وہ بھی تو ہم نے بتانی ہے نا. تو رمضان سے پہلے جو سچویشن ہے نا وہ کیا ہے, اب ہم ذرا یہ بات کر لیتے ہیں. آمد حامد ہے رمضان میں, دنیا میں ہر جگہ رمضان سے قبل جو ہے وہ ریلیف تو ملتا ہے, لیکن ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات کچھ الٹ نظر آتے ہیں. مہنگائی کا جن بے قابو ہونے لگا ہے, اور اشیاء فروشوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان چھونے لگی ہیں. ہم اس حوالے سے بات کریں گے, ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن صرف سب کچھ ہی مہنگا ہے, مطلب کیا ہم بھائی سب کچھ میں مہنگا, دیکھیں مہنگائی ہوتی ہے, اٹس بن پارٹ آف یور لائف سنس ایجز, ہم یہ دیکھ رہے ہیں. لیکن جب آپ کی زندگی میں یہ والے مسائل آ جائیں نا کہ جو کھانے پینے کی جو بیسک اشیاء ہیں وہ مہنگی ہو جائے, جس میں لہسن ہے, ادرک ہے, ٹماٹر ہے, مرغی ہے, دالیں ہیں, سبزیاں ہیں, تو پھر رہ کیا جائے گا. یعنی جب آپ گھر میں کھانا پکاتے ہوئے پہلے تو لوگوں کو سر درد یہ ہوتا تھا خواتین کو جی کھانا کیا پکائیں, لیکن اب سر درد یہ ہوتا ہے کہ جی ایسا کیا پکائیں جو ود ان دا بجٹ ہو. تو یہ ہمارے ملک میں جی مسئلہ لوگوں کو ہے کافی عرصے سے ہے, اور گلوبل اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی انفلیشن کا فینومینن ہے. لیکن نمائندگان کی جانب اب چلتے ہیں, بالکل نمائندگان سے پوچھتے ہیں جی رمضان سے پہلے کیا کچھ پلان کیا گیا ہے, جو صورتحال ہے اس وقت آن دا گراؤنڈ وہ ہم بتا سکیں. پشاور اور اسلام آباد سے ہمارے نمائندگان موجود ہیں. پشاور سے شہزاد موجود ہیں اور اسلام آباد سے شعیب نظامی موجود ہیں. سب سے پہلے ہم رخ کریں گے شہر اقتدار اسلام آباد. شعیب نظامی بتائیے, ویسے بھی اسلام آباد از آن دا ایکسپینسو سائڈ, تو رمضان سے پہلے کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر یوٹیلیٹی سٹورز کی بات کی جائے, وہاں کچھ ریلیف ہے یا وہاں بھی ایسی مہنگائی ہے, کیا بتائیے گا؟ جی رمضان سے پہلے جو ہے وہ اس وقت تمام کے تمام والدین پریشان ہیں, کیونکہ رمضان بھی اور ابھی جو ہے وہ نیا کورس بھی آنے والا ہے مارچ. رمضان سے پہلے بچوں کی کتابیں, کاپیاں, فیسیں سالانہ, یہ تمام کے تمام جو ہے اخراجات وہ بھی پورے کرنے ہیں. ساتھ ساتھ جو مہنگائی جو ہے وہ دوبارہ سر چڑھ رہی ہے. سوائے ایک انڈے جو ہیں وہ سستے ہوئے ہیں, تقریباً 280 روپے درجن اسلام آباد میں, جو 420 روپے درجن تھے. پیاز جو ہے وہ تقریباً 300 روپے کلو تھی, وہ اب 250 روپے کلو ہوئی ہے. لیکن اس کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ مہنگی ہوئی ہیں, جس میں خاص طور پہ گھی, آٹا, اسی طرح جو ہے ٹماٹر, سبزیاں ساری کی ساری, پھل وہ دوبارہ چڑھنے شروع ہو گئے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم جہاں پہ موجود ہیں یوٹیلیٹی اسٹور کے سامنے, ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ گھی کی قیمتوں میں کمی کی ہے. تقریباً 4 سے 100 روپے کلو تک جو ہے مختلف برانڈز کے درجہ اول درجہ دوم کے جو گھی ہیں وہ سستے کیے ہیں. چائے کی پتی جو ہے 100 روپے سستی کی ہے, جو کہ 800 گرام والا پیکٹ ہے. لیکن تب بھی اس کے باوجود بھی ان کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ لوگ پریشان ہیں. خاص طور پہ اگر چائے کی پتی کی بات کریں, اس وقت بھی نا 2000 روپے کلو سے اوپر ہے کھلی چائے کی پتی, اور جو باقی چائے کی پتی ہے وہ تقریباً 2500-2600 میں برانڈڈ چائے کی پتی آتی ہے. جو درجہ اول کا گھی ہے وہ 500 550 سے لے کے اور 610 روپے تک جو ہے دستیاب ہے. اسی طرح اگر ہم سبزیوں کی بات کریں جو روزانہ استعمال ہونے والی ہیں, ادرک, لہسن, ٹماٹر, پیاز, آلو, یہ تمام کے تمام وہ ہیں جو کم ہو کے بھی اس وقت جو ہے وہ عوام کی خرید سے باہر ہیں. اور خاص طور پہ جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا, چونکہ رمضان کے بعد, رمضان کے ساتھ نیا اسکول سیشن شروع ہونے والا ہے, اس پہ بھی بہت والدین پریشان ہیں, اور ابھی سے لوگ ایک دوسرے سے ادھار مانگنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. یہ لوگوں کا حال ہے کہ ادھار روزمرہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے لینے پڑتے ہیں. شہزاد کی طرف چلتے ہیں, پشاور سے وہ ہمیں صورتحال بتائیں گے. بتائیے گا, ظاہر رمضان سے پہلے خاص طور پہ وہ اشیاء جن جیسے کہ پکوڑے بہت بنتے ہیں, چنے کی چاٹ بنتی ہے, دہی بلے بنتے ہیں, یہ چیزیں, بیسن کا بڑا استعمال ہوتا ہے. تو اس سے پہلے آپ کیا دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں آلریڈی ان کے پرائس کیا بڑھا دیے گئے ہیں, یا ابھی کچھ آپ ایک ڈفرینٹ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں, کچھ کہیں پہ ریلیف کی بھی کوششیں؟
دیکھیں ریلیف کا تو نام ہی نہیں ہے یہاں پر. اگر اشیاء خردنو کی بات کی جائے تو اس حوالے سے مختلف جو ٹیئرز ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. بڑی منڈیاں جو ہے پنجاب کی منڈیاں، خیبر پختونخوا کی جو بڑی منڈیاں ہیں وہاں سے سبزیاں، فروٹ اور دالیں جو آتی ہے جب وہ مقامی مارکیٹ تک پہنچتی ہے اور مقامی مارکیٹ کے بعد وہ گلی محلے کے دکانوں تک پہنچتی ہے تو اس میں منافع کے علاوہ جو ہے وہ منافع خوری کا عنصر جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. خیبر پختونخوا ایک زرعی صوبہ ہے اور یہاں پر سبزیوں کی پیداوار کافی زیادہ ہوتی ہے. تاہم اس کے باوجود یہی سبزیاں جب چارسدہ، مردان، نوشہر و صوابی سے گاڑیوں کے ذریعے، ٹرانسپورٹ کے ذریعے پشاور کی منڈی تک پہنچی ہے تو یقین کرے جو سبزی فروش ہے اس میں اتنا خود اضافہ کر دیتے ہیں کہ جو ایک عام صارف ہے، ایک عام گاہک ہے، اس کے لیے آلو، پیاز، ٹماٹر، ادرک لینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. ابھی کہ ہم صورتحال کی بات کریں تو ٹماٹر کی فی کلو قیمت جو ہے وہ کم سے کم قیمت 150 روپے ہے. اسی طرح پیاز کی کم سے کم قیمت جو ہے وہ 150 ہے. اگر دالوں کی ہم بات کریں تو دال ماش تو اب کھانا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا، خواب ہو گیا ہے. دال ماش فی کلو جو ہے اس کی قیمت 500 روپے تک ہے. اسی طرح لوبیا جو کہ گلی محلوں بازاروں میں فروخت ہوتا تھا چابیوں پر، اور دوپہر کے وقت لوگ 2 جو روٹیاں ہیں اس کے ساتھ کھا لیتے ایک پلیٹ لوبیا کی، وہ اس کا حصول بھی ناممکن ہو گیا ہے. اس کی قیمت بھی جو ہے وہ فی کلو 500 روپے تک جا پہنچی ہے. اسی طرح اگر چنے کی دال کی ہم بات کریں تو فی پاؤ 75 روپے چنے کی دال جو ہے وہ مقامی مارکیٹ میں. آپ یہ بتا رہے تھے کہ پشاور کیونکہ زرعی، ویسے تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے لیکن پشاور جو ہے وہ بھی ایک زرعی صوبہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر قیمتیں کنٹرول میں نہیں آتی تو، اور رمضان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پھرتیاں لگتی ہیں، لیکن کیا بہتر نہیں ہو کہ رمضان سے پہلے وہ جو ریٹ لسٹ ہیں، وہ جو رمضان میں آوائدہ کی جاتی ہیں، اس سے پہلے کمشنر جو ہیں وہ اپنے علاقوں میں جو ہے پہلے سے ہی یہ ناکہ بندی کر لیں اور پہلے سے جا کے چیکنگ کر لیں تاکہ پھر وہ جو ہورڈنگز ہوتی ہیں اور پھر جو قیمتیں بڑھتی ہیں وہ سچویشن نہ ہو؟ ایسا کچھ ہوتا ہے پشاور میں؟ یہ یقیناً ہوتا ہے، یہ ایک روٹین کی ایکسرسائز ہے جو کہ رمضان سے قبل ہوتی ہے. تاہم اس مرتبہ جس طرح حکومت سازی کا عمل ہے، خیبر پختونخوا میں بھی حکومت سازی جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے تو نگراں سیٹ اپ ہے اور اس کے بعد جو مکمل سیٹ اپ ہے وہ آئے گا اور اس کے ساتھ ہی رمضان جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا. اگر صوبے میں جو منتخب وزیر اعلیٰ ہے، منتخب جو وزراء ہوتے ہیں، ان کی احکامات جو ہے وہ بجائے لا دیے جاتے ہیں. کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں وہ تو موجود رہتے ہیں، تاہم ان کی کارروائیاں جو ہے وہ زیادہ تر سوشل میڈیا کی حد تک محدود رہتی ہے. عملی طور پر ان کے چاپوں کی وجہ سے عام آدمی کو ریلیف جو ہے وہ قطعی طور پر نہیں ملتا ہے. اگر ہم دکانداروں سے بات کریں، جو مڈل مین ہے اس سے ہم بات کریں، وہ کہہ رہا ہے کہ پنجاب سے جو اشیاء آتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ٹرانسپورٹ کے اخراجات ہیں وہ کل ملا کر ہم فروخت کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ کا بہانہ ہے، کبھی کہتے ہیں جی کہ یہ پیچھے سے مال جو ہے وہ مہنگا آ رہا ہے، تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں. لیکن اب نئی گورنمنٹس بن رہی ہیں تمام صوبوں میں تو ان کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہوگی کہ کیا ریلیف پیکج دیتے ہیں، رمضان پیکج کیا دیتی ہے آنے والی حکومتیں ہر صوبے میں. ساتھ ہی رہی گا، اب دونوں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملتان سے ہمارے نمائندے دانیال، ان کی طرف چلتے ہیں اور ملتان میں صورتحال جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دانیال بتائیے گا، رمضان سے پہلے کچھ سنائی دے رہا ہے جی کہ کیا قیمتیں ہیں یا قیمتوں میں آپ کوئی رد و بدل کسی قسم کی دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پہ ہم یہاں پہ اگر سبزیوں کی بات کریں، دالوں کی اور چنے کی، ان چیزوں کی بات کریں جو آئٹم ہوتے ہیں رمضان کے دسترخوان کے، تو کچھ ریلیف کہیں دکھ رہا ہے یا قیمتیں وہی ہیں جو ہم پچھلے دنوں دیکھتے آ رہے ہیں؟ جی بالکل صدف، دیکھیے ملک کے دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی جو مہنگائی کا جن ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے، قابو میں نہیں آ رہا. ہر طرف مہنگائی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور جو رمضان شریف کی آمد ہے، قریب آتا جا رہا ہے، اسی طرح سے اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. نئی حکومتیں بن رہی ہیں مگر جو مہنگائی ہے وہ کسی کے قابو میں آتی دکھائی نہیں دے رہی. جو عوام ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اسی طرح سے اگر بات کرتے چلیں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں تو ان میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اسی طرح سے اگر بات کرتے چلے آلو کی، اس کی جو قیمت 40 روپے کلو میں دستیاب ہوتا تھا وہی آلو اب 60 سے 70 روپے کلو تک بڑھ کر جا پہنچا ہے. اسی طرح سے اگر بات کرتے چلیں دیگر سبزیوں کی، جس میں ٹماٹر ہے، ٹماٹر 100 روپے کلو میں جو دستیاب ہوتا تھا وہی ٹماٹر اب 150 روپے کلو تک جا پہنچا. اسی طرح سے ادرک کی بات کرتے چلیں تو ادرک جو پہلے 400 سے 450 روپے کلو تک دستیاب تھا وہی ادرک اب 500 سے 550 روپے کلو میں دستیاب ہے. لہسن بھی
बढ़कर 400 से 450 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। इसी तरह से दीगर सब्जियों की बात करते चले, मिर्चों की बात करते चले तो मिर्चें जो है सब्ज मिर्चें वो 200 रुपए किलो तक दस्तयाब है। अगर हम शिमला मिर्च की बात करते चले तो शिमला मिर्च भी 250 रुपए किलो से लेके 300 रुपए किलो तक जा पहुंची है। आवाम महंगाई की चक्की में पिसते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से अगर हम फलों की बात करते चले, रमजान शरीफ की आमद है तो रोजेदार हजरात जो है वो फलों का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। तो जो केला है, केले की कीमत 100 रुपए दर्जन से बढ़कर 200 रुपए दर्जन तक जा पहुंची है। इसी तरह से अगर हम बात करते चले माल्टों की तो अच्छी क्वालिटी का जो माल्टा है वो भी 100 रुपए से 150 रुपए दर्जन में दस्तयाब है, जो कि 100 रुपए तक दस्तयाब हुआ करता था। वही बढ़कर अब हर चीज की कीमतों में 100 से 200 रुपए किलो तक इजाफा देखने में आ रहा है। घी की कीमतों की बात करते चले तो जो घी है वो भी 500 रुपए से लेकर 550 रुपए किलो तक दस्तयाब है। इसी तरह से अगर 900 ग्राम ब्रांडेड पत्ती के पैकेट की कीमत की बात करते चले तो वो भी 1800 रुपए किलो तक बढ़कर जा पहुंचा है। इसी तरह से अच्छी क्वालिटी के बासमती चावल की बात करते चले तो चावल भी आप हाथ रखें, वो पुरानी कहावत थी ना, एवरीथिंग यू टच टर्न्स टू गोल्ड। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन है कि जिस चीज पे हाथ रखें वो महंगी नजर आती है। दानियाल, शहजाद और शुएब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो ये हमने कुछ अहाता करने की कोशिश की आज आगाज में और आपको पहले से अलर्ट कर दिया कि देखें अगर अभी से चीजें लेनी है तो ले लें, आपको कि अभी कौन सी सस्ती हैं, लेकिन उससे पहले ही ले लें कि उससे पहले महंगाई का तूफान आए। पता नहीं इस बार कैसे खाएंगे हम पकोड़े, सब कुछ पकोड़े के सारे लवाजमात जो हैं वो तो सब जो है महंगे हो गए। जो फ्रूट चाट होती है उसके लवाजमात फ्रूट कितने महंगे हो गए हैं। और जाहिर खाना पीना जो है ना ज्यादा ही हो जाता है। लोग कहते तो ये हैं कि जी रमजान में रोजे रखेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, लेकिन इफ्तार के बाद खाना भी है, खाने के बाद सहरी भी है, तो लोगों का खाना पीना काफी चलता रहता है। तो महंगाई डबल होने वाली, खर्चे डबल, ये एक अलग टॉपिक है। हाँ, ये एक अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में कभी करेंगे कि रमजान में किस तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि इफ्तार खाने के बाद फिर रात की कोई चीज और उसके बाद दोबारा सहरी। ये अच्छा, लोगों का रूटीन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। वाकई इस पे एक हम जरा सेगमेंट करेंगे कि क्या होना क्या चाहिए और स्प्रिट क्या है, उसके हिसाब से होना क्या चाहिए। अच्छा, जहाँ महंगाई की बात करें ना, इसकी ट्रेन जी तेज रफ्तारी से जा रही है। हम यहाँ पर आपको एक ऐसी ट्रेन का जिक्र बताने जा रहे हैं जो कि चली तो बस फिर चलती ही रही और लोगों को मालूम नहीं था ये कौन चला रहा है, क्योंकि उसमें ड्राइवर ही नजर नहीं आता। ड्राइवर ही नहीं है इसमें, अलहमदुलिल्लाह। अच्छा, ये वाकया जो है ये है भारत के इलाके पठानकोट का, और यहाँ पे बगैर ड्राइवर के ट्रेन जो है वो चली जा रही है। हुआ ये कि ड्राइवर साहब जो थे वो उतरने से पहले हैंड ब्रेक खींचना भूल गए और ट्रेन जो है वो स्लोप पे खड़ी थी। उसके बाद ट्रेन ने चलना शुरू किया। देखते ही देखते 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 6 स्टेशन पर मबनी 70 किलोमीटर का सफर इसने तय कर लिया। अच्छा, ये शुक्र है कि ये माल बरदार मुझे लग रही है ये सब। ये जो है ना वो शायद पैसेंजर नहीं है। आप ये देखें, जो इस स्टोरी की सबसे अहम हाईलाइट है वो ये है कि ड्राइवर साहब जो ब्रेक है वो खींचना भूल गए और ट्रेन चलती रही। उसके बाद उन्होंने पलट के देखा भी नहीं। फैसल, उसके बाद उन्होंने पलट के देखा नहीं, क्योंकि जो ट्रेन होती है वो बड़े शोर शराबे के साथ छू 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 करती हुई आगे जा रही होती है। तो देखें, अब ट्रेन हो या फिर शो हो, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। हम वो ड्राइवर नहीं है जो भूल जाए हैंड ब्रेक। तो हम हैंड ब्रेक लगा दी, हमने लगा दी ब्रेक, हम ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और जहां इतनी सारी बातें हो रही हैं, ऐसे में जी सियासी मंजरनामे पे बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बगैर तो खाना भी हजम नहीं होगा आजकल लोगों को, क्योंकि सभी माशाल्लाह से एनालिस्ट बन चुके हैं। जिसको देखो तज्जिया कर रहा होता है, क्योंकि सूरत हाल इतनी गर्मा गर्मी है हमारी सियासत में। लेकिन अब थोड़ा मामला जो है वो हम सेटल डाउन होते हुए देख रहे हैं। कैसे कि अब इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी के मराहिल तय हो रहे हैं। साथ ही अब एक जो अहम मरहला है वो ये कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाता है विदिन 21 डेज, जो कि एज पर रूल है। हो सकता है एक आध दिन में आगे पीछे इसमें कर दूं, लेकिन सवाल यही है कि कब बुलाया जाएगा भाई, इजलास कब बुलाया जाएगा। 17 दिन हो गए हैं इलेक्शन हुए हुए, तो सवाल अब ये सब ढूंढ रहे हैं कि जी कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाएगा। ये बुलाना किसने है? सदर मुमलिकत ने, जो उनके पास समरी जाती है उसे उन्होंने साइन करना है। तो सदर आरिफ अलवी ने ताहाल इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत नहीं किए। सदर साहब की जो दस्तखत हैं वो हमेशा जी थोड़े लेट हो जाते हैं। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से इस इक़दाम पर तनकीद हो रही है। अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार वो ये कहते हैं कि सदर ने दस्तखत ना किए तो फिर जो 29 फरवरी को हर सूरत कौमी असम्बली का इजलास होगा, यानी ये साल 29 जी हाँ, द लीप ईयर। तो चलिए सुन लेते हैं कि पहले इसहाक डार साहब कह क्या रहे थे।
में देन स्पीकर ऑटोमेटिकली इजलास बुलाता है, जो कि 29 बनेगी। 27 का हमारा ख्याल था और असम्बली गई भी है पार्लियामानी अफेयर्स की तरफ से, उन्होंने चूंकि साइन नहीं किया तो एक दिन बीच में मंगल या जुमेरात था। जो असम्बली या नेशनल असम्बली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली। तो ये तो इसहाक डार ने गुफ्तगू फरमाई, लेकिन उसके बाद शाजिया मरी जो हैं उन्होंने तो ज़्यादा तनकीद की और उन्होंने कहा कि जो ताख़ीर हो रही है सदर साहब की जानिब से वो उनका नाजायज़ इस्तेमाल है। सदर पाकिस्तान पर लाजिम है वो बिला ताख़ीर कौमी असम्बली का इजलास तलब करें। हुकूमत साजी के मामलात पर नून लीग और MKM पाकिस्तान के भी मुज़ाकरात इसी बीच जो है वो जारी और सारी भी हैं। एक जानिब हम बयानबाजी भी देख रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं, मेल मिलाप भी हो रहा है। तो ये जो MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास है, इसमें बेशतर अरकान ने कहा है कि अगर पार्टी का उसूली मौक़िफ़ नहीं माना जाता तो हम बैठ जाएंगे जी अपोजिशन में। अच्छा, उसूली मौक़िफ़ है क्या वैसे? वो जो 3 उनके उसूली मौक़िफ़ थे कि बल्दियाती वाले मामलात और ये वाली चीज़ें, तो उन्होंने कहा है कि अगर ये नहीं माने जाते तो हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। और फिर मुस्तफ़ा कमाल ने भी गुफ्तगू की। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल ये कहते हैं कि हम जी चैलेंज कबूल करते हुए हुकूमत में जा रहे हैं और ऐसी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं जिससे अवाम को हम डिलीवर कर सकें, और हमने तय कर लिया कि हुकूमत का हिस्सा जो है वो बनेंगे और वजारतें भी लेंगे। अच्छा, तो अब आज़म नज़ीर तारड़ जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो ये कहते हैं कि नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तसर काबीना के साथ हुकूमत शुरू करना चाहते हैं, यानी अभी शुरुआत में मुख्तसर होगी। लेट्स सी, आइन में 33 अरकान की इजाज़त है, काबीना इससे भी छोटी होगी। तो ये उन्होंने कहा, देख लें। अच्छा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जी ये गुफ्तगू की है, तो ज़रा सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं जी कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से क्या सूरत हाल बन रही है, तो इसकी समरी पर क्यों दस्तखत नहीं हो रहा है और अगर टाइम निकल जाता है तो ऐसे में क्या होगा। तो खाबर घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ। खाबर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग टू यू। ज़रा बताइएगा, एक बार फिर से सदर साहब के दस्तखत में मामला आके अटक गया है, तो अब इसहाक डार साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर नहीं भी करते तो फिर भी 29 फरवरी को इजलास बुला लिया जाएगा। तो ऐसे ही होता है, यही तय होता है। खाबर, बहुत शुक्रिया जी। देखें, पाकिस्तान के अंदर चूंकि बहुत ही गैर मामूली वाकयात हो रहे हैं जब से इंतखाबी अमल शुरू हुआ। आपको पता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए थे जब असम्बली डिसॉल्व हो, असम्बली एडवाइस करे जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, वो 90 दिन वाली लिमिट जो है वो आपको पता है कि उसके ऊपर अमल नहीं हुआ था, वो भी एक गैर मामूली वाकया हुआ। उसके बाद इंतखाबी अमल हो गया, इलेक्शन हो गए, उस दिन फिर सारा दिन जो कुछ हुआ, फिर फार्म 45 और 47 वाला मामला पाकिस्तान की आवाम में पहली दफा ये उनके सामने नजर आया है, और ये हमें कोई और नहीं बता रहा कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर कवल इरशाद बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख के अंदर पहली दफा हुआ है। अच्छा। अब मामला ये हुआ है कि अभी तक जो है विद इन 3 डेज जो खास तौर पर जो इंडिपेंडेंस जब ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद अगले 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी जो रिजर्व सीटें हैं वो उनको मिल लेनी चाहिए। अब जाहिर है पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख के अंदर ये भी एक रिकॉर्ड बना है, और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया की रीसेंट जो सियासी और इंतखाबी तारीख के अंदर कि पार्टी बेस्ड इंतखाबात हुए हैं, और जो पार्लियामान वजूद में आया है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो आजाद लोग हैं। उसकी वजह आपको पता है। अब आज अखबारात अगर देखें तो मेरे ख्याल में एक हद तक जो है सदर पाकिस्तान जो है उनका आर्गूमेंट बिल्कुल ठीक है कि हाउस अभी इनकम्प्लीट है। वहां पे जाहिर है 60 के करीब रिजर्व खवातीन की सीटें और 10 जो है माइनॉरिटीज की, बाकी जमातों को मिल गई हैं, और ये जो बाकी सीटें रखी हुई हैं उसके ऊपर फैसला उम्मीद यही की जा रही है कि आज इलेक्शन कमीशन कर देगा। चूंकि 29 तक ये एक वक्त मौजूद है और उम्मीद यही की जा रही है कि उससे पहले हल हो जाएगा। यहाँ तक तो इतना उस पर तनकीद क्यों हो रही है खावर? क्यों, जब हाउस इनकम्प्लीट है और अभी टाइम भी है, तो फिर क्यों नून लीग और पीपल्स पार्टी इस पे काफी सवाल उठा रही है सदर साहब? देखिए, नून लीग और पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है, जाहिर तो वो उनको मेरे ख्याल में उनका एतराज बनता नहीं था। अगर एतराज बनता भी था तो उनको मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज करना चाहिए था कि आपने जो भी फैसला करना है, अगर आपकी दानिश में और आपके जो कानून है, खासतौर पर 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है, उसके मुताबिक आप समझते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं ये सीटें मिलनी चाहिए और ना उनकी बनती हैं, तो फैसला दे दें। उनको अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सुप्रीम कोर्ट से एक वाज़ेह हुक्म, वो जाहिर है
ایک تشریح چاہیے ہوگی سارے معاملے کی تو سپریم کورٹ سے آ جائے گی. اس کو لٹکایا نہیں جانا چاہیے. تو میرے خیال میں صدر پاکستان کے اوپر یہ تنقید کرنا ذرا میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے کوئی لاجک بنتی ہے. ان کی جو وجہ بن رہی ہے میرے خیال میں آپ نے دیکھا کہ آج ماشاءاللہ کراچی میں مراد علی شاہ صاحب سندھ کے اندر وہ نئے چیف منسٹر انتخاب ان کا آج ہو جائے گا, اور پنجاب کے اندر مریم صاحبہ پہلی پاکستان کی جو ہے پنجاب کی تاریخ کے اندر فرسٹ ٹائم ایور جو ہے ایک جو وومن چیف منسٹر بنے گی. تو وہ سارے معاملات کو ان کی خواہش ہے کہ ایز سون ایز پاسبل اس کو نپٹا دیا جائے. میرے خیال میں اس میں کوئی ایز سچ نہ کوئی ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کے پاس عزی اکثریت موجود ہے, تو بڑے آرام کے ساتھ جو ہے ان کے جو منتخب شدہ جو انہوں نے نامزد کیا ہے محترم شہباز شریف صاحب کو, وہ لیڈر آف دا ہاؤس بن جائیں گے اور معاملہ آگے بڑھے گا. اچھا, آپ نے جب محترم شہباز شریف کا ذکر کر ہی دیا ہے اور ان کے لیڈر آف دا ہاؤس بننے کا بھی ذکر کر دیا ہے, تو ایسے میں اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ جی ویسے تو آئین جو ہے منیمم 33 ارکان رکھنے کی اجازت دیتا ہے, شہباز شریف کی کابینہ اس سے بھی چھوٹی ہوگی, لیکن خاور صاحب کتنی کابینہ پھر اس میں توسیع ہوتی دیکھ رہے ہیں آگے چل کے؟ دیکھیں, جو 18ویں ترمیم ہے اس کے مطابق پورے ہاؤس کا جو ہے دونوں ہاؤسز جس میں سینٹ بھی ہے اور نیشنل اسمبلی بھی ہے, ابھی نیشنل اسمبلی کی 336 سیٹیں ہیں اور 100 سیٹیں جو ہیں وہ ہیں سینٹ کی. تو ان کا 11% جو ہے سارے ٹوٹل تعداد کا وہ کابینہ کا حصہ بن سکتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ماضی کے اندر وہ جو ہے لمٹ ہے اس کو بالکل کراس کیا گیا اور 100 کے قریب لوگ ہو گئے ایڈوائزر اور مشینوں کی شکل میں. دیکھیں, اس سے فرق نہیں پڑتا فرینکلی اسپیکنگ. جو میں پچھلے 25 سال سے دیکھ رہا ہوں اسلام آباد کے اندر, کابینہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے اس کے پیچھے آپ کی ول ہے کہ نہیں. فار ایگزامپل چھوٹی سی مثال دے دوں, اگر آپ میں ول نہیں ہے, ول پاور نہیں ہے کہ آپ نے یہ جو پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے, آپ کو یاد ہوگا 2016-17 کے اندر پچھلے دنوں جب ہمیں محمد زبیر صاحب بتا بھی رہے تھے, سارا عمل ہو گیا تھا. جو ہے اس وقت جو چیف پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب اور فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب, فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں اس سے ماحول خراب ہو جائے گا, تو وہ پھر فیصلہ روک دیا گیا. فیصلہ کرنا اس کے پیچھے آپ کی جو ول پاور ہونی چاہیے. بڑی کابینہ چھوٹی کابینہ سے فرق نہیں پڑتا, ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ زیادہ تعداد کے اندر کابینہ بنائیں. پاکستان کی حیثیت سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر معاملات ٹھیک چل رہے ہیں, اگر معاملات بڑی کابینہ سے ٹھیک چلتے ہیں 100 بسم اللہ, چھوٹی کابینہ سے آپ ملک کو بہتری کی طرف, ترقی کی طرف. لیکن فوکس اس لیے بھی ہوتا ہے نا خاور کہ ہمارے یہاں یہ جو چیز ہے یہ بڑی اس پہ اٹینشن لوگوں کا فوکس ہوتا ہے. آسٹیریٹی ڈرائیو ہمارے یہاں مہم چلائی جاتی ہیں, آسٹیریٹی کمیٹی لاسٹ ٹائم 16 ماہ کی گورنمنٹ میں شہباز شریف نے بنائی تھی, تو پھر لوگ سوال ہی کرتے ہیں بھائی آپ کی کابینہ کا سائز تو دیکھیں آپ, پھر ظاہر ہے جب آپ منسٹر بنیں گے تو آپ کو پرکس بھی ملیں گے, پریولیجز بھی ملیں گے, تو یہ کس کے خرچے پہ, عوام کے خرچے پہ ہوتا ہے. تو یہ پوائنٹ لوگ مینشن کریں. یہ آپ کا آرگومنٹ ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا اعتراض اس لیے بنا تھا کہ آپ نے جہازی سائز کی کابینہ ہونے کے باوجود جو آن گراؤنڈ آپ کی پرفارمنس تھی وہ بالکل زیرو چل رہی تھی, وہ مائنس کے اندر چل رہی تھی. تو وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ کابینہ اگر بڑی ہوگی اور اس کے ساتھ فرض کرے کابینہ آپ کی بڑی ہے لیکن معاملات بہت بہتر چل رہے ہیں, تو لوگوں کو اس سے فرق نہیں پڑے گا. فرض کرے آپ نے بڑی کابینہ بنا لی, اس کے بعد آپ بجلی اور گیس قیمتوں کے اندر بہتری لا رہے ہیں, لوگوں کے لیے ریلیف کا جو ہے بندوبست کر رہے ہیں, تو لوگ خوش ہوں گے. لیکن چھوٹی کابینہ بنانے کے باوجود بھی اگر یہ معاملات اسی طرح کے جو کے دور رہیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر سچویشن دیکھنی پڑے گی کہ کس طرح معاملات آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ, خاور گھومن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو اب صورتحال جو ہے اگین وفاق میں ہم روزانہ کے بولتے ہیں بھائی بادل چھٹ گئے, دھول بیٹھ گئی, لیکن پھر روزانہ پھر کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے. اب صدر مملکت جو ہے ان کا دستخط وہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, لیکن خیر یہ بھی, لیکن یہ پوائنٹ ہے کہ ابھی ہاؤس انکمپلیٹ ہے, وہ جو ریزرو سیٹ ہے ان کا فیصلہ ہونا ہے, تو صدر صاحب نے اس وجہ سے بھی سائن نہیں کیا. ہی ہیز دا ریزن, باقی پارٹی اس پہ تنقید بھی کر رہی ہے. تو لیٹس سی یہ معاملہ کب سیٹل ہوتا ہے. تو ابھی ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دیگر سٹوریز شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ایک بار پھر آپ کو باخبر سویر میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے تو ہم ذرا وفاقی صورتحال پہ ڈسکس کر رہے تھے اور پنجاب اسمبلی کا بھی ہلکا سا تذکرہ ہم نے کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں سندھ اسمبلی، وہاں بھی صورتحال ہم نے دیکھی. 2 روز قبل جو ہے تمام تر اراکین نے حلف اٹھا لیا، اور بڑا ہی وہ انٹرسٹنگ حلف تھا. ویسے اس میں لائک ادر پروونسز 3 زبانوں میں حلف لیا گیا. پہلے سندھی میں لیا گیا، پھر اردو میں لیا گیا، اس کے بعد انگریزی میں لیا گیا، کہ جو بڑا پیکولر ہے اور بڑی زبردست اچھی بات ہے. ہمیشہ سے سندھ اسمبلی میں اسی طرح کے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اب اٹس گڈ نا، اچھی بات ہے، خوبصورت بات ہے کہ یہ اب زبان جو ہے وہ ساری اپنی ہے، تو ہمیں ساری اپنانی چاہیے. لیکن اب ذرا کچھ اس کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ابھی بات کر رہی ہیں نون لیگی رہنما عظمہ بخاری لاہور میں، آپ کو وہاں لے چلتے ہیں. اور پارلیمانی امور کے اندر، اسمبلی کے امور کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک بہت اہم اور ایکٹیو کردار انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنے جا رہے ہیں. ہماری وزیر اعلیٰ ہر ایک فورم کے اوپر آپ کو ایکٹیو نظر آئے گی. کوئی ایسا فورم نہیں ہوگا جہاں پر آپ کو وزیر اعلیٰ نظر نہ آئے. حمزہ شہباز جو ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ لیڈر ہیں کہ وہ نظر نہیں آ رہے جی. وہ نیشنل اسمبلی جا رہے ہیں جی. وہ ظاہر ہے 2 سیٹیں جیتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ نیشنل اسمبلی میں پہلے بھی ممبر رہے ہیں آپ کی اطلاع کے لیے، اور اب وہ دوبارہ نیشنل اسمبلی جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہاں اوتھ لیں گے. ہمیں بھی دکھائی نہیں دے رہی. ہم تو میں تو کئی دنوں سے ان کو دعوت دے رہی ہوں کہ اسمبلی آئے. وہ پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے. ہمت تو ان کو خود کرنی پڑے گی، اور اگر گاڑی چاہیے وہ میں بھجوا دیتی ہوں. ڈرتے ہیں نفری سے، وہ نہ کرتے نا ایسے کام کہ نفری سے ڈرنا پڑتا. نہ اس وقت فرعون بنے ہوتے نا. اسلم اقبال صاحب جتنے بڑے فرعون تھے اس ہاؤس کے اندر، آپ نے بھی دیکھا ہوا، میں نے بھی دیکھا ہوا ہے. جو زبان تھی ان کی وہ آپ نے بھی بھگتی ہے، میں نے بھی بھگتی ہے. سو ایسے اعمال کرنے ہی نہیں چاہیے کہ جو انسان کو بعد میں جو ہے اس کا پیچھا کرے. تو پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے پہلے اراکین پنجاب اسمبلی گفتگو کر رہے ہیں، عظمہ بخاری صاحب وہ گفتگو کر رہی ہیں. تو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سندھ کی. وزیر اعلیٰ سندھ کا انتخاب آج ہونا ہے، اور پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ جو کہ 2 دفعہ سی ایم سندھ رہ چکے ہیں، وہ ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے نامزد وزیر اعلیٰ. جبکہ ایم کیو ایم کے امیدوار ہیں علی خورشیدی، انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. اب پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایک روایتی طور پہ ایز اے ٹریڈیشن کہ بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو جائے، تو اس کے لیے وہ ایم کیو ایم سے گفتگو کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم پاکستان سے اپنا امیدوار پھر دستبردار کرانے کے لیے رابطہ کیا ہے. اب آ جاتے ہیں سنی اتحاد کونسل اور جماعت اسلامی سے بھی مراد علی شاہ کو ووٹ دینے کے لیے رابطہ کیا گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں اب جی بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں یا پھر کچھ ووٹ ادھر پڑتے ہیں اور پھر کچھ ووٹ ادھر پڑتے ہیں، کیا صورتحال بنتی ہے؟ بالکل. تو سنجے سادھوانی ہے ہمارے ساتھ، ہم بات کر لیتے ہیں. سنجے بتائیے، ویسے تو پیپلز پارٹی کو کیا ضرورت پیش آنی چاہیے ایم کیو ایم سے یا دیگر جماعتوں سے یہ رابطہ کرنے کی اور یہ ان سے ریکویسٹ کرنے کی کہ بلا مقابلہ جو ہے وہ جیتنے دیا جائے؟ دیکھیں فیصل، سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پاس 2 تائی اکثریت ہے. ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی جمہوریتی روایتان کو برقرار رکھتے ہوئے یہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں ایوان کے اندر تمام جو جماعتیں موجود ہیں ان کی حمایت حاصل ہو، اور ایک مشترکہ طور پر سندھ کا وزیر اعلیٰ تاریخ میں پہلی دفعہ نامزد ہو جائے. جسی سلسلے میں پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم، سنی تحریک، اس کے سنی اتحاد کونسل اور جو دیگر جماعتیں سندھ اسمبلی کی ان سے رابطہ کیا ہے. سندھ اسمبلی کا ایوان مجموعی طور پر 130 جنرل نشستیں، 29 خواتین کی مخصوص نشستیں اور 9 اقلیتی نشستیں ملا کر 168 پر مشتمل ہے. اور ان میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 114 ارکان جو ہیں وہ ان کے پاس اس وقت بھی موجود ہیں، جن میں سے 3 نے حلف نہیں اٹھایا. 111 ارکان جو ہیں وہ آج بھی کے الیکشن میں بھی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ووٹ دیں گے. تو مجموعی طور پر 2 تائی اکثریت پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے، جبکہ ان کے مت مقابل جو امیدوار ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے علی خورشیدی، وہ ہے ان کے پاس ٹوٹل جو ہے وہ 36 ارکان کی حمایت حاصل ہے. انہیں پتہ بھی ہے کہ ہم ہار جائیں گے. جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم جمہوری روایت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ مراد علی شاہ کے سامنے متحدہ قومی موومنٹ نے 2024 کے الیکشن میں وزیر اعلیٰ کے لیے مقابلہ کیا اور علی خورشیدی ان کے مد مقابل تھے. تو جمہوری معاشرے میں یہ عام بات ہے کہ جنہیں پتہ بھی ہو کہ آپ کو شکست ہوگی، لیکن اس کے باوجود جو طاقتور امیدوار ہے اس کا مقابلہ کیا جائے. تو آج بھی ایسا ہی سندھ اسمبلی میں ہوگا. مراد علی شاہ کو 111 ارکان پیپلز پارٹی کے جنہوں نے حلف لیا ہوا ہے ان کی حمایت حاصل ہے، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کو 36 ارکان کی واضح حاصل ہے. تو اس طرح 147 ارکان جو ہے وہ آج بھی اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. مجموعی طور پر سندھ اسمبلی کے ایوان میں جو ہے وہ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے بیک آزاد امیدوار
जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की दरख्वास्त तो कर चुके हैं, लेकिन वो मंजूर नहीं है। अब तक वो आज़ादी हैं। अच्छा। तो 9 वो अरकान हैं जिन्होंने गुज़िश्ता रोज सिंध असेंबली में अपने MPशिप का हलफ उठाया, जबकि जमात इस्लामी के एक रुकन ने भी सिंध असेंबली में हलफ उठाया है। तो इस तरह ऐवान में 157 जो अरकान है वो इस वक्त उन्होंने हलफ उठा लिया है, जबकि पीपल्स पार्टी के 2 ऐसे हमें सूरत हाल बता रहे थे। और ज़ाहिर है अब देखना है कि पीपल्स पार्टी जो चाह रही है जी बिला मुकाबला उनका वजीर आला मुंतखब हो जाए, उसमें कामयाब होती है कि नहीं, लेट्स सी। अच्छा, लेकिन पंजाब असेंबली में भी एक सूरत हाल बन रही है जी, वो भी अपने नाज़रीन को हम शेयर करें कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ तैनात कर दी गई है। पंजाब असेंबली है ये, और पुलिस ने फिर क्या किया कि मीडिया और मेहमानों को असेंबली में दाखिले से रोक दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब की गाड़ी को भी असेंबली के बाहर रोक लिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वजीर आला के उम्मीदवार राना आफ्ताब पैदल उसके बाद असेंबली आए हैं। तो पंजाब असेंबली जिसका इजलास होना है, और ऐसे में पुलिस की भारी नफरी तैनात है, लेकिन पुलिस ने मीडिया और मेहमानों को असेंबली में दाखिले से यहाँ रोका है। और पुलिस ने मीडिया समेत जो विजिटर्स हैं उनको असेंबली में आने नहीं दिया। और इसके साथ साथ न सिर्फ ये, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब की गाड़ी को असेंबली के बाहर भी जब रोका, तो फिर राना आफ्ताब जो है वो वहाँ से पैदल ही जो है असेंबली आए। तो आज एक्सपेक्टेड है जी काफ़ी हंगामा खेज ये इजलास होने जा रहा है, और सिंध में वज़ीर आला सिंध मुंतखब होंगे, पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। इस हवाले से आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर ब्रेक लेना है। खुशामदीद कहेंगे आपको बाखबर सवेरा में, आपका वो प्लेटफॉर्म जहां पे होना चाहिए आपका स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे है तमाम तर खबरें और इन्फॉर्मेशन, और वो भी मज़े की चटपटी सिचुएशंस के साथ। हम आपको सेहत से मुतालिक, आपको इल्म आगाही से मुतालिक आगाह करते हैं। सियासत पे तो हम बात करते ही हैं, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे PSL की, जिसमें कल बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही तगड़ा मैच हुआ दोनों दिन, लेकिन कल तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो गया ना। लेकिन इस सब पे भी हम बात करेंगे। देखिए बाखबर सवेरा में जब हम मौसम की बात, जब तक आगाज नहीं होता, जब तक हम मौसम की बात नहीं सवेरे अगर आप मौसम नहीं का हाल नहीं बताएंगे तो आप कैसे प्लान करेंगे कि दिन ही कैसे गुजारें। और हमारे यहाँ तो मौसम अच्छा हो तो वैसे ही मूड भी अच्छा हो जाता है। हम छोटी छोटी बातों पे हम लोग खुश हो जाते हैं, हमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए भी नहीं होती। लेकिन क्योंकि अब लोग थोड़ी तैयारी भी कर रहे हैं फैसल, और अभी तो बड़े मजे आ रहे थे, सर्दियां हैं अब स्टिल, अभी मुल्क भर में सर्दी है। ये एक कंफ्यूजन है, बिजली के बिल कम आ रहे हैं मुल्क भर। हाँ चलें, ये भी एक अच्छी बात है। हालांकि जो कम आ रहे हैं वो नॉर्मली आया करते थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि बाकी जो मुल्क के हिस्से हैं वहाँ पे कंफर्म सबको पता है कि क्या मौसम है। हमें नहीं पता कंफर्म के यहाँ पे क्या मौसम है। 2 दिन पहले हम दोपहर 2 बजे 3 बजे गाड़ी चला के जाते थे तो एसी चलाना पड़ गया यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। लेकिन रात में हमें फिर वही सिचुएशन, पंखा चलाओ आधी रात को, ब्लैंकेट रख दें या रखें या ना रखें, टू बी और नॉट टू बी इज द क्वेश्चन। बच्चों को स्वेटर के साथ स्कूल भेजें ना भेजें, ये एक बड़ा मसला है। सो ये सिचुएशन से जो घर में जो माएँ हैं वो गुजर रही हैं कि क्या करें। और इसी तरीके से फिर अब ठंडा पानी पीने का भी दिल कर रहा होता है, लेकिन फिर आप ये सोचते हैं जी गला खराब हो गया है, मौसम की वजह से तबीयत लोगों की बड़ी खराब हो रही है, तो ज़रा एहतियात करें, थोड़ा सब्र कर लें, थोड़ा रमज़ान आने दें, मार्च का महीना आने दें, उसके बाद ठीक ठाक गर्मी आएगी तो फिर आप इंजॉय करिएगा। लेकिन हम अभी बर्फबारी इंजॉय करने वाले हैं, तो मैं दरखास्त करूंगा अपनी टीम से कि भाई हमारे लिए बर्फबारी यहाँ पे की जाए, क्योंकि मुल्क भर में बर्फबारी हो रही है, चाहे वो कोयटा हो या फिर शिमाली इलाका जात हो, जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और घुटनों घुटनों बर्फ पड़ी हुई है। हमने देखा कि जो सियाहती मकामात है वहां पे भी बर्फ हटाने का काम जारी है। लेकिन जो बलूचिस्तान में जो बर्फबारी हुई, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि क्यों कराची में जो है जाती सर्दी पर, और एक बार फिर ये मैं हूँ, ये मेरा स्टूडियो है और यहाँ बर्फबारी हो रही है। कोई पीछे हमारे साथ बैठे ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, कुछ लोग गुजर रहे हैं, देखिए लोग सैयाह हैं, कुछ आपको पता है ये स्विट्जरलैंड से सैयाह आई हैं। बिल्कुल, मैंने देखा तो ये फॉरेन एक है, वो स्वाद में बैठी हुई है। हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन जब बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो आकर कहते हैं पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, तो ये अंदाजा उन्हें आकर यहाँ होता है, तो फिर हमें अंदाजा होता है कि जी हमारा मुल्क वाकई बहुत खूबसूरत है। तो जब हम बात कर रहे हैं मुल्क भर की, तो जरा जिक्र कर लेते हैं चमन का। चमन में भी जी यकबस्ता हवाएं हैं और साथ ही बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। और कोशिक टॉप, ख्वाजा इमरान, दो बंदी में बर्फबारी जारी है। अब इसकी तफसील हमें बता रहे हैं अख्तर गुलफाम।
دیکھیں جی چمن شہر اور گدنوا میں جو ہے وہ آج اہل صبح سے جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جبکہ توبہ اچکزئی، خواجہ عمران اور کوشکٹھا پر جو ہے وہ برفباری ہوئی ہے۔ توبہ اچکزئی اور خواجہ عمران میں 8 انچ تک جو برفباری ہے وہ ہوئی ہے، جس کے باعث سردی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے۔ جنگل پیر، علیزئی، میزی اڈا، گلستان میں بھی جو ہے وہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، جس کے باعث یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہے، جس کے باعث جو سردی کی شدت میں اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کوئٹہ چمن شاہراہ پر جو ہے وہ اس وقت برف ہٹانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ جاتی سردی تھی وہ دوبارہ لوٹ آئی ہے، یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہے، ہونے والی برفباری اور بارشیں جو ہے وہ سردی کی شدت میں جو ہے وہ غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کے جو شمالی علاقہ جات ہے، جس میں قلعہ عبداللہ، چمن، پشین خان میں قرضئی زیارت شامل ہے، وہاں پہ جو آنے والا ایک ہفتہ ہے اس میں کے دوران جو ہے وہ بارشوں اور برفباری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، جبکہ جو یخ بستہ ہوائیں اس کے ساتھ چلے گی، جس کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ جی مطلب انہیں تو دیکھ کر ہی ہمیں یہاں سردی کا احساس ہو رہا ہے، جس قسم کی بارش وہاں ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے اور اتنی وہاں پہ بارش اور یہ برفباری، بارش، سرد ہوائیں چلنا، تو ملک کا جو موسم ہے وہ اس وقت کافی زیادہ سرد ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب ہمارے ہاں جو ہے وہ سردی جائے گی اور گرمی آئے گی، اور سچویشن پھر یہ بھی بن جاتی ہے کہ ہم نے جیسے اپنے ہی شو میں اس چیز کو رپورٹ بھی کیا کہ کتنی زیادہ مشکلات ہے۔ ویسے تو آپ کہہ رہی تھی نا کہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ بڑا انجوائے کرتے ہیں، وہ 2-3 دن تو بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ سوچیں کہ اگر آپ کو مہینہ وہاں رہنا پڑے، جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کن مشکلات میں گزر بسر کرتے ہوں گے۔ سردی ہوتی ہے، گیس آنا بند ہو جاتی ہے، پھر کتنا مشکل ہوتا ہوگا ان کے روزمرہ معاملات۔ ہو سکتا ہے یہ کہ ان کو جو ہے وہ معاملات زندگی ان کے بن جاتے ہوں۔ اچھا اگر آپ کے پاس نہیں ہے، گیس اسٹوو نہیں ہے، تو آپ کھانا کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور بائی دا وے جو لکڑی پہ اور جو مٹی کے برتن میں کھانے بنتے ہیں نا، ان کا تو ٹیسٹ بھی الگ ہوتے ہیں۔ بات خیر ہم یہاں پہ یہ کر رہے ہیں، ہم پرانے زمانے میں آپ کو لے گئے ہیں، تو پرانے زمانے سے نئے زمانے میں لے کر آتے ہیں۔ ڈاک کا جو سسٹم ہے پہلے زمانے میں تو بائی میل، پوسٹ مین کے ذریعے جی آپ کو میل یا ڈاک یا جو بھی ملا کرتا تھا۔ اب ٹیکنالوجی ہے اور اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے جی میل نے۔ جی میل نے تمام تر مشکلیں آپ کی حل کر دی ہیں۔ ای میل آپ کو ملتی ہے، آپ کا کوئی بھی آفیشیل ای میل ایڈریس ہو، لیکن جی میل سب کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا، پچھلے دنوں ایک خبر آنا شروع ہو گئی کہ جس سے کافی سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ جی میل سروس بند ہونے جا رہی ہے۔ اب سوچیں اگر جی میل سروس بند ہو جائے تو لوگوں کا ای میل جو کانٹیکٹ ہے وہ تمام تر دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ صرف ای میل، ساری چیزیں بیک اپ ہوتی ہیں جی میل، ساری چیزیں بیک اپ ہوتی ہیں، آپ کے بینک سے ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس اس میں آ رہے ہوتے ہیں، آپ کی اگر ویزا کوئریز ہو وہ اس میں آ رہی ہوتی ہے، ایون اگر آپ نے آن لائن شاپنگ کی ہو تو اس کی ریسیٹ بھی اس میں آ رہی ہوتی ہے، ویزا کوئریز۔ یس ٹھیک ہے۔ تو ٹویٹر پر ایک صارف نے ویزا کوئریز، میرے خیال سے پلان جو ہے وہ شاید آپ نے خود ہی سپل کر دیا، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب کانشیس اگر آپ یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ جی اب اس میں ہم بات نہیں کرتے نا، نہیں کرتے، ہم نہیں کر رہے، میں تو نکل گیا ہوں آگے، آپ ہی وہیں رک گئی ہیں۔ تو خیر اگر آپ پریشان ہیں اور آپ کو یہ اسکرین شاٹ پہنچا ہے کہ یہ سروس بند ہونے والی، تو پلیز پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ غلط ہے۔ ٹویٹر پر ایک صارف نے انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کمپنی گوگل کی ای میل سروس جی میل کے حوالے سے وہی ایک جعلی اسکرین شاٹ پھیلا دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ جی میل کی سروس جو ہے وہ 1 اگست 2024 کو جو ہے وہ بند کی جا رہی ہے۔ تاہم یہ دعویٰ جھوٹا تھا اور گوگل نے وضاحت کر دی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جی میل کو بند نہیں کیا جا رہا، ای میل سروس اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ تو پھر اس طرح کی کوئی بھی چیز جو آپ تک پہنچے اس کی تصدیق لازمی کر لیں۔ اور اب ہم شو کے اس حصے میں آ چکے ہیں جہاں سب سے ایکسائٹنگ، سب سے زبردست اور سب سے بھرپور سیگمنٹ، اور وہ کیا ہے؟ پی ایس ایل، پاکستان سپر لیگ۔ اور پاکستان سپر لیگ میں اب جو میچز ہوئے ہیں، خاص طور پہ ویکینڈ میں جو میچز ہوئے ہیں، اس سے اندازہ ہوا جی کہ پی ایس ایل کی اصل اسٹرینتھ کیا ہے۔ کیا مقابلے ہوئے، کوئٹہ اور لاہور کا جو مقابلہ ہوا، اس طریقے سے لاہور اور کراچی کنگز کا جو مقابلہ ہوا، آخری بال تک فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، اور کراچی کے میچ میں تو صورتحال فیصل ایسی بن گئی تھی کہ ایک وقت کو لاہور نے میچ نکال لیا تھا، لیکن پھر لاسٹ جو 2-3 بالز تھی اس پہ جا کے یہ فیصلہ ہوا کہ کراچی میچ، مجھے تو لگ رہا تھا سپر اوور میں میچ جائے گا، لیکن کائرن پولارڈ کو ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا ایک اور چیز، جس وقت کائرن پولارڈ کو کے نے سائن کیا تھا تو اس وقت بہت سے لوگ جو ہے ان پہ تنقید کر رہے تھے، بھائی یہ کیا لے لیا آپ نے، وہ تو باہر کوچنگ کر رہا ہے، ہم نے لے لیا۔
پھر کارن پولارڈ نے میرے خیال سے ان کو شعیب ملک نے اردو میں سمجھایا ہوگا کہ بھائی جان آپ کے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے. پھر کارن پولارڈ نے بتایا کہ میں ہوں کیا, اور جو انہوں نے اننگز کھیلی, اور کارن پولارڈ ایسی دوسری اننگز کھیل چکے ہیں. پہلی اننگز تو انہوں نے شاید 40 یا 30 کیے تھے, اس بار تو انہوں نے کیا زبردست پرفارمنس دکھائی ہے. اور جو سب سے کرنچ سچویشن ہوتی ہے مڈل اوورز کی, وہاں آ کے جہاں پہ دیگر بیٹسمین سنگل ڈبل کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ کارن پولارڈ نے یہ دیکھیں ہم آپ کو دکھائیں گے. حسن کے کردار کو تو نہیں یہاں پہ بھولیں گے, نہیں بالکل بھی نہیں, انہوں نے بھی بہت زبردست پرفارمنس دی, لیکن بار بار یہ شعیب ملک کی بڑی اچھی پرفارمنس جو لگایا آخر میں, ہاں آخری اوور میں, اور اس کو تو باقاعدہ جو پی سی بی نے اپنے جو ہے وہ ویب سائٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ باقاعدہ اس آخری اوور کو اپلوڈ کر کے یہ انہوں نے کہا کہ واٹ اے ڈراما, واٹ اے سنیما دس واز. تو پہلے انہوں نے چھکا مارا, پھر وہ آؤٹ ہو گئے. ان کے آؤٹ ہونے کے بعد حارث رؤف بھی آؤٹ ہو گئے, کیونکہ حارث رؤف کو انجری ہو گئی, اب وہ پی ایس ایل مزید نہیں کھیل سکیں گے. اب ہو سکتا ہے لاہور قلندرز اس کو خوشی بھی منا رہی ہو, لیکن یہ تو ہم نے کراچی کنگز کی بات کر لی. اب آ جاتے ہیں جی کل کے میچ. کیا کمال. ایک تو پہلے تھوڑا سا میں تکلیف ہوئی مجھے, کوئٹہ گلیڈیٹرز ہار گئی شروع میں, ملتان سلطان جیت گئی. کوئٹہ میری سیکنڈ فیوریٹ ٹیم ہے, اور ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملا جہاں پہ خواجہ نافع نے بھی اچھا کھیلا اور باقی نے بھی اچھا کھیلا. لیکن اس میچ میں ایک اور بڑا زبردست کام ہوا سر, وہ یہ کہ سرفراز جو تھے وہ ایک عجیب طریقے سے انجر ہونا زبردست نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ سرفراز جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں, ان کی انجری اتنی بھیانک نوعیت کی نہیں ہے. اور اس میں سب سے پہلے آئے جی بابر اور سائم ایوب. کیا کمال, کلاسک, خاص طور پہ سائم ایوب. اگر ہم ان کو دیکھیں, سائم ایوب کیا زبردست جی 360 پلیئر ہے. 88 خوبصورت رنز کیا, 88 انہوں نے رنز کیا. ان کا اسٹرائک ریٹ بڑا زبردست تھا, 55 گیندوں پہ صرف 88 رنز کیے. اور انہوں نے شاہین شاہ افریدی کو بھی مارا, انہوں نے جو دیگر بالرز تھے ان کو بھی خاتمے میں لے آئے. جو ڈیبیوٹنٹ تھے ایک عمران جونیئر کے نام سے, وہ پہلے کھیل رہے تھے پشاور زلمی سے, لیکن وہ پشاور زلمی سے گئے لاہور قلندرز, اور پھر پشاور زلمی کو آیا غصہ, کہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہو, اب ان کو بتاتے ہیں. تو پھر ان کی بھی کٹائی لگی, اسپن ہو فاسٹ ہو کچھ بھی ہو. سائم ایوب نے زبردست کھیلا, سائم ایوب کا اچھا پھر ساتھ نبھایا. بابر اعظم نے بھی, بابر اعظم 48 رنز بابر نے جوڑے. اس کے بعد جی یہ سلسلہ چلتا رہا, اور پھر یہ پاول جو ہے انہوں نے 46 رنز بنائے. تو زلمی نے 212 رنز کا جو ہدف دیا تھا, اس کے تعاقب میں قلندر 203 رنز تک محدود رہے. اور جوسن نے بھی شاندار بیٹنگ کی, انہوں نے 50 پہ 105 آئی گیس 104 رنز پر وہ ناٹ آؤٹ رہے, لیکن ان کی یہ سینچری کام بہت رائے گا گئی. یہ ساؤتھ افریکنز چیزنگ اور چوکنگ, شاید کوئی یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. تو اس سب پہ ذرا اس سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں. نمائندہ شاہد ہاشمی شاہد بھائی گڈ مارننگ, السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. تو سب سے پہلے تو ہم جیت کا تو ذکر کریں گے, سب کا. کراچی کنگز بھی جیت گیا اور پشاور زلمی بھی جیت گیا, لیکن یہ سب جیتے ہیں ایک ٹیم سے, لاہور قلندر. کیا ہو گیا, لاہور قلندر واپس اپنی اسی موڈ میں آ گئی ہے بار بار ہارنے کی. 5-0 نہ ہو شاید بھائی, یہ بڑی بیڈ لک چل رہی ہے ان کی. کچھ میچ وہ بڑے کنوینسنگلی ہار گئے, کچھ میچ کلوز ہارے. کل کا میچ واقعی بڑا افسوس ہوا, جس طرح راسی وانڈر ڈسن نے بیٹنگ کی, ان کو اتنی سپورٹ نہیں ملی. اگر ان کو دوسرے اینڈ سے ذرا سی سپورٹ اور مل جاتی کہ کوئی تیز رفتار 40-45 رنز بنا دیتا, تو یقیناً 212 رنز کا ٹارگٹ عبور ہو جاتا. اور اچھا ہوگا اس لیے کہ پہلا 200 کا اسکور ہوا ہے, لیکن لاہور نہیں کر سکی. تھوڑی سی شاہین شاہ افریدی پتہ نہیں کیوں غلطی کر رہے ہیں, ان کو اتنا اعتماد نہیں ہے سکندر رضا پہ. وہ ابھی ILT20 UAE میں مین آف دا ٹورنامنٹ رہے, 313 رنز بنائے, 13 وکٹیں لی. نہ ان کو پراپرلی بالنگ دے رہے ہیں, نہ ان کو پراپرلی بیٹنگ دے رہے ہیں. 7ویں نمبر کی پلیئر نہیں ہے وہ. اگر انہیں 4تھے نمبر پہ بھیجتے, وہ تیز رفتار 40-45 کرتے, تو یقیناً لاہور کو فائدہ ہوتا. لاہور کو فائدہ ہوتا. لیکن اس وقت میں نے سنا کل یہ سوال بھی جب پوچھا گیا شاہین سے, تو انہوں نے کہا جی ہم کمبینیشن دیکھ رہے تھے, لیفٹ رائٹ کا بھی کمبینیشن ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ آئی ہوپ کہ اب اس چیز کی ریئلائزیشن ہو. لیکن کراچی والے میچ میں بھی آخر میں فیصلہ ہوا. تو اگر ہم لاہور کی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں آپ پرفارمنس میں کیا کہیں گے, کیونکہ وہاں بھی اچھا ہی کھیلا لاہور نے, بٹ نہیں اس میچ میں بھی بڑی ایک غلطی ہوئی. ایک تو سکندر رضا کو بالکل بھی بالنگ نہیں دی, دوسرے شاہین سے کیلکولیشن میں غلطی ہو گئی. آخری اوور جو اسپنر کو دینا پڑا, انہوں نے اپنے اوور بھی پورے کر لیے, زمان کے بھی اوور پورے کر لیے. انہوں نے اتنی کوشش کی تھی
کہ وکٹیں لے کر میچ 18-19 اوور تک ہی ختم کر دیا جائے، لیکن وہ کیلکولیشن غلط ہو گئی. جب کراچی کے 44 رنز پر 4 آؤٹ تھے اس وقت 2-1 اوور ادھر ادھر سے کرا کے اپنا 17واں اور 19واں اوور رکھتے اور زمان خان کا 18واں اور 20واں اوور رکھتے تو یقیناً فائدہ ہوتا انہیں. لیکن اس کے بعد جب ایک پارٹنرشپ لگ گئی پولارڈ کی اور شعیب ملک کی، لیکن 139 پہ پہلے پولارڈ آؤٹ ہوئے اور 143 پہ شعیب ملک آؤٹ ہو گئے 4 رن کے فرق سے. اس وقت بھی ان کے پاس چانس تھا کہ وہ ادھر ادھر سے ایک اوور کسی طرح بیچ میں نکال لیتے، نہیں نکالا انہوں نے پھر کوشش کی، لیکن عرفان نیازی اور حسن علی دونوں نے اچھی بیٹنگ کی اور وہ آخری اوور جو 11 رنز کا تھا وہ بڑا کروشل ہو گیا. اسپنر کو دینا، پہلی ہی گیند پہ حسن علی نے اسپنر کو چھکا مار دیا. اگر وہ اوور شاہین یا زمان خان کر رہے ہوتے تو 11 رن ڈیفینڈ ہو سکتے. ایبسلیوٹلی. زمان تو آپ کو پتا ہے ان کی جو ٹو کرشر یارکرز ہوتے ہیں وہ ٹیلر میڈ تھا اس کے لیے. لیکن اب ذرا کراچی کنگز کی بات کر لیں. شاید بھائی جس وقت کائرن پولارڈ کو سائن کیا تھا اس وقت مکسڈ فیلنگز تھی لوگوں کی، کیا اب بھی وہی مکسڈ فیلنگز ہے یا اب کائرن پولارڈ نے جو ہے بہت سارے ناقدین کا منہ بند کرا دیا؟ نہیں، بالکل یہی ہوتی ہے پلیئر کی پرفارمنس. کرٹکس بولتے ہیں، ناقدین بولتے ہیں اور پھر پلیئر اپنی پرفارمنس سے ان کو جواب دیتا ہے، ان کی جو رائے ہوتی ہے اس کو غلط ثابت کرتا ہے. یہ کھلاڑی کا کام ہے، یہ ناقدین کا کام ہے. ایسا واقعی لگ رہا تھا IPL میں ان کو کوچ بنا دیا ہے، دوسری لیگ میں بھی ان کا کنٹریبیوشن اتنا زیادہ نہیں ہوتا. ابھی وہ IL T20 کھیلے تھے تو صرف 2 اننگز میں ان کی بیٹنگ آئی، آلدو انہوں نے 84 رنز بنائے، لیکن ان کا کنٹریبیوشن اور ان کا جو کردار ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو اسی لیے سوچا گیا تھا کہ جی پلیٹینیم میں پولارڈ اپنے کریئر کے اینڈ پر ہے، کیا پولارڈ ڈیلیور کر سکیں گے؟ لیکن پولارڈ نے اب تک کراچی کنگز کو مایوس نہیں کیا، بلکہ کراچی میں ان کی دعوتیں ہونی چاہیے. کراچی میں ان کی دعوتیں ہونی چاہیے تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن شاہد صاحب اب جو ہم پورا پوائنٹس ٹیبل ہے اس پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں جو اب پوزیشن بن رہی ہے تمام ٹیموں کی، اب لاہور کے لیے کیا ہے اب اس ساری صورتحال میں؟ کیونکہ ان کے لیے ہر میچ ڈو اینڈ ڈائی ہے، تو ابھی بھی کچھ ارینا ہے بچا ان کے پاس؟ بالکل بچا ہے. ٹیمیں 5 میچ جیت کر بھی پلے آف میں پہنچ سکتی ہے، ایون 4 میچ بھی جیت کر پلے آف میں پہنچ سکتی ہے. لیکن دوسری ٹیموں کا ہارنا کچھ تھوڑا پوائنٹ ٹیبل میں گھچ پچ ہو جائے، ایک ٹیم دوسری سے ہارے، دوسری تیسری سے ہارے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لاہور قلندر جو ہے وہ پاکستان کی قومی ٹیم کے نقش قدم پہ چل رہی ہے؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہو تو ان کو فائدہ ہوگا. لیکن پھر انہیں اپنا نیٹ رن ریٹ بھی بہتر کرنا پڑے گا. تھوڑا مشکل میں ہے، لیکن 5 میچ 4 میچ جیت کر بھی ٹیمیں پلے آف میں آئی ہیں. چلیں ٹھیک ہے شاہد صاحب، تھینک یو سو مچ. اور PSL کی جو بات ہو رہی ہے تو جی اب لاہور میں جو ایک پورا میچ کا جو لیگ تھا، اب اس کے بعد کراچی کے فیس بھی آنا ہے. تو اب کراچی کے جو شیر ہیں جنہیں ہم کراچی کنگز کہتے ہیں، وہ اب لاہور قلندرز کو ہرانے کے بعد اپنے شہر قائد پہنچ گئے ہیں. اور بتایا جا رہا ہے جی کہ PSL 9 میں کنگز کا اگلا ٹاکرا 28 فروری کو اسلام آباد یونائٹڈ سے ہوگا اور 29 فروری کو کراچی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوگی. تو فروری میں یہ میچز ہونے ہیں جو کراچی میں 28 سے یہاں پر میچز کا. اس موقع پہ میں شہر کراچی والوں سے ایک بہت دست بدست سی درخواست کرنا چاہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ ملک چلا رہے ہیں، لیکن بھائی اسپیکٹیٹرز میچ دیکھنے چلے آئیے گا. ہر بار یہی ہوتا ہے، کراچی کے میدان خالی ہوتے ہیں. فیس بک پہ جب پوچھا جاتا ہے ان سے کہ یار کراچی والے میچ کیوں نہیں دیکھنے آتے، تو وہ جو ہے وہ جو 12 بجے سو کے اٹھتے ہیں اور وہ جو رات بھر چائے پی رہے ہوتے ہیں وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جی ہم ملک چلاتے ہیں نا اس لیے ہم میچ دیکھنے نہیں آتے. اچھا، تو جو 12 بجے اٹھ رہے ہیں ایک بات بتائیں، تو وہ کام پہ کب جا رہے ہیں؟ بس یہی تو ملک چلا رہے ہیں، وہ سوتے سوتے ملک چلا رہے ہیں. چلیں کراچی والے، نو آفینس، پلیز آپ لوگ ناراض مت ہوئیے گا، لیکن جائیں جا کر ٹیم کو سپورٹ کریں. کوئی بھی ٹیم ہو میچ دیکھیں، میچ کو انجوائے کریں، اور اسٹیڈیم جا کے میچ دیکھنے کا الگ ہی مزہ ہے. ٹھیک ہے آپ کے گھر میں بڑی سی اسکرین ہوگی، آپ اپنے موبائل پہ دیکھ رہے ہوں گے، بٹ جا کے جی میچ دیکھیں تو اور تھوڑی سے آپ کی ایکسرسائز بھی جائے گی. تھوڑا اگر آپ چل لیں گے نا تو تھوڑی ایکسرسائز. چلیے جب آپ نے یہ بات کر ہی دی ہے کہ تھوڑا چل لیں، تھوڑا ایکسرسائز کر لیں، تو جناب علی ہم پاکستانی جو ہیں وہ خوش خوراک لوگ ہیں اور ہمیں مزے کے کھانے کھانا بہت اچھا لگتا ہے. اور ہمارے کھانوں کا ایک بہت اہم اور لازمی جز جہاں پہ چینی اور چاول ہوتا ہے، وہیں پہ میدا جو ہوتا ہے نا، وہ ہاں جی وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. دا کیکس اینڈ دا بسکٹس اینڈ دا پیزاز اور بہت ساری چیزیں کھانے میں تو بہت مزہ آتا ہے. آ گیا نا. لیکن پھر ہوتا کیا ہے کھا کے جی آپ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، اور طبی ماہرین خبردار کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ غذائیں موٹاپے کا سبب بنتی ہیں، ساتھ ہی اس سے ذیابطیز بھی ہو سکتا ہے.
اور آج کل کے دور میں اوبیسٹی بہت عام ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے جب آپ موٹاپا حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر آپ کو مختلف امراض ہونے لگتے ہیں، خاص طور پہ آپ کے کولیسٹرول کو لے کے، آپ کی ہارٹ کی سچویشن. تو بہت ساری ایسی اشیاء جو میدے سے بنتی ہیں وہ نقصان دہ ہیں. کتنی نقصان دہ ہیں، کیسے اوائڈ کیا جائے، کیونکہ ہمارے کھانوں کا بیشتر حصہ جی میدا، فلاورز جو ہے ان پر ہے. تو اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. آج ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے، ماہر غذائیت ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ خان. فائزہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. گڈ مارننگ ٹو یو. وعلیکم السلام. اب تو رمضان آ رہا ہے، تو جس طرح کے رمضان میں ہمارے یہاں آئٹمز ہیں افطار کی ٹیبل پر، اس میں میدا، بیسن، مجھے آوازیں آ رہی ہیں کہ منہ میں پانی آنے والی، خیر بند کر دی میرا ٹاک ہے. تو اس سے کیسے بچا جائے، کیونکہ یہ انوائڈیبل ہے؟ دیکھیں، تھوڑی سی ایفرٹ آپ نے خود ہی کرنی ہوگی. اگر جو آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ جو میگنیٹیوڈ آف پرابلم کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جس تیزی سے ڈائبٹیز بڑھ رہی ہے، اور ابھی جو ریسنٹ سروس کے مطابق جو بچوں میں موٹاپے کی جو شرح تھی نا، جو 2011 میں سروے ہوا تھا، اس کے بعد جو اس پچھلے 10 سالوں میں وہ ڈبل ہو گئی ہے. تو دس از ویری مچ الارمنگ فار آس. اور دیکھیں، جو بچوں کا جو ڈائٹری پیٹرن ہے یا جس طرح سے ان کا لائف سٹائل ہے، وہ ڈیفینیٹلی آپ کے گھر سے ہی ڈیفائن ہوتا ہے. تو آپ جو ہے ویسے تو بہت سارے لائک ایک جینیٹک میں بھی جینیٹک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، لیکن جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ آپ ان کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. اور آئی تھنک یہ کنٹرول کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہی چیز ہے اگر آپ اس چیز کو سیریس، ہم اس طرح کا پیٹرن دیکھ رہے ہیں ڈیو ٹو اب جو فاسٹ فوڈ ہے، جنک فوڈ ہے، ایزیلی آپ کے ڈور اسٹیپ پہ کھانا اویلیبل ہے، آن لائن آرڈر کیا گیا. تو گھر کا کھانا جو کہ سادہ ہے غذائیت سے بھرپور، اس کے بجائے باہر کے کھانے کو پریفر کیا جائے. جی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا جو اوور آل جو ڈائٹ ہے اس کا کمپوزیشن جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کا جو ڈائٹ میں یعنی جو نیوٹریشنسٹ ہے وہ نارملی ایک ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. تو اس کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو اماؤنٹ میں نیوٹرینٹس چاہیے، جیسے اگر آپ کو کاربوہائیڈریٹس کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے آپ کے برین کو، آپ کی باڈی کو فنکشن کرنے کے لیے، تو اس میں کون سے کاربوہائیڈریٹ، اس کی ٹائپس ہیں. تو یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور ان سب چیزوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ بچوں کے اسکول لیول سے لے کے پیرنٹس کو بھی اس میں بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، سو دیٹ دے آر مور اویئر اباؤٹ دیئر ہیلتھ. اچھا، ویسے تو ہم بات بھی کرتے ہیں، ہمیں جو ڈائٹیشنسٹ ہیں یا پھر جو نیوٹریشنسٹ ہیں وہ سیدھا یہ بتاتے ہیں کہ جی کمپلیکس کاربس کی جانب. اب دیز آر آل ویری ہارڈ ٹرمز، اور ہمیں اگر عام طور پہ سمجھانا پڑے عام زبان میں، تو سفید اور بھورا، اس میں فرق کیا ہے؟ چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ آٹا ہو، کیا فرق ہے؟ کون سا زیادہ غذائیت والا ہے؟ کیونکہ اس کو ریپلیسمنٹ کیسے ہے؟ اور آٹے میں کیا فرق؟ دیکھیں، یہ فرق ہے کہ جب آپ جو ہول گرینز ہوتے ہیں، یعنی جیسے اناج ہے، سیریلز ہیں، پروسیس سیریلز کی میں بات نہیں کر رہی، جس طرح دلیا ہے، جو کا دلیا ہے، گندم کے آٹے کی روٹی ہے، پھر آپ کے اناج میں اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، باجرا ہے، آپ کے جو کارن کا آٹا ہوتا ہے، اسی طرح مختلف سیریلز کے جو آٹے ہیں، اگر آپ ہول گرین میں اسی شکل میں ان کو استعمال کرتے ہیں تو وہ بیسکلی ہول گرین کہلاتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو ریفائن کر دیتے ہیں، اس میں سے جو اس کی چھن ہوتی ہے یا اس کے اندر جو فائبر ہوتا ہے وہ سارا ایکسٹریکٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ ریفائن شکل میں جو چیز بچتی ہے، گندم کو جب آپ بالکل پیور ریفائن کر دیتے ہیں تو وہ میدا بن جاتا ہے. تو میدے کی چیزیں اگر آپ بہت زیادہ کھائیں گے، جو جنرل ریکمنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی جو ڈائٹ ہے اوور آل، جو آپ کاربوہائیڈریٹ کنزیوم کرتے ہیں پورے دن میں، تو 50% آف کاربس شوڈ بی ہول گرینز. یہ ایک سمپل سی ٹپ ہے. ہول گرینز جو ہے نا، آپ اپنے دن میں اگر آپ 3 times کاربس لے رہے ہیں تو آپ کے ایٹ لیسٹ 50% جو ہے نا اس کا ہونا چاہیے ہول گرینز. ہول گرینز کا مطلب یہی ہے کہ اگر بران والی بریڈ آپ نے لے لی، یا آپ نے دلیا لے لیا، یا آپ نے روٹی کھائی تو بجائے وائٹ آٹے کے، میدے کے، آپ نے چکی والے آٹے کی جس میں بھوسی شامل ہے، وہ والی روٹی استعمال کر لی. ملٹی گرین بھی ملٹی گرین آ رہے ہیں، اس میں مختلف گرینز مکس کر دیے جاتے ہیں. تو یہ بیسکلی بہت ہیلدی ہیں. اور اس کا دیکھیں ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کی بات ہوتی ہے. اب آپ بچوں کو جو ہے اگر گھر سے تھوڑی تھوڑی چیزیں ان کی، جیسے فار ایگزامپل آپ دن میں ایک چیز بھی ہول گرین کی دیتی ہیں، روٹی ان کو دیتے ہیں، تو وہ ان کو آہستہ آہستہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ بالکل بازار کی چیزوں پہ، سارا پروسیس فوڈ کے اوپر آپ کا فوکس ہوگا، تو پھر تو بچوں کو آبویسلی جو ان کی ہیبٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں بچپن سے، وہ پھر لائف لانگ رہتی ہیں، اور پھر ان کو بریک کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر یہی والے جو بچے ہیں جو بھی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس ایج میں سب یہ سوچتے ہیں گھر میں پیرنٹس، خاص طور پہ مائیں، کہ ابھی تو چھوٹے ہیں، ابھی بڑے ہو رہے ہیں، ابھی تو یہ کچھ بھی کھا لیں.
ایسا نہیں ہے. ڈائجسٹو سب ڈائجسٹ کر لیں گے تو اس وجہ سے بھی وہ ان کی ایک ٹریننگ نہیں ہو پاتی. بالکل. تو بیسکلی جو 2 سال کے بعد جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے ڈائٹری ریکمنڈیشنز وہی دی گئی ہیں جو کہ ایک ایڈلٹ کے لیے ہیں. تو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جہاں پہ, کیونکہ اگر پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, دیکھیں اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹرز کو بہتر کرنے کے لیے. ایک تو آپ کا گھر ہو گیا, آپ کے پیرنٹس ہو گئے, آپ کی فیملی میں کس طرح کا کھانا کھایا جاتا ہے, پھر آپ کے اسکولز ہیں, پھر آپ کا جو ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں, آپ کا گورنمنٹ ہے, وہ میڈیا پہ کیا ان کو ایکسپوجر مل رہا ہے, ان کے جو پیئر پریشر ہے وہ کیا ہے. اب ایک بچہ گھر سے ہیلدی میل لے کے جا رہا ہے اور اس کے جو فرینڈز ہیں اسکول میں اگر وہ انہیلدی میل لے کر آ رہے ہیں تو obviously وہ انسپائر ہوگا. بٹ اگین یہ ایک پوری ایکٹیویٹی ہے جس کو ہمیں یکسر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ فاضل صاحبہ, یو کیم ان. اور جناب علی, جان ہے تو جہان ہے. یقیناً آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو اس میں بس افطار سمجھ کے کھائیں, اس کو ولیمہ سمجھ کے بالکل بھی نہ کھائیں. بالکل ایسے ہے, اور رمضان کا پرپز ہی یہ ہے کہ آپ کو اعتدال کی طرف لے کر آنا ہے. اس پہ بات بھی کریں گے لیکن ہم یہاں پر بریک لے رہے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور بات کر لیتے ہیں پنجاب اسمبلی کی, جہاں پر آج وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے. نون لیگ کی جانب سے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, جبکہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار رانا آفتاب نامزد امیدوار ہیں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے. تو ان کے درمیان آج ہونے جا رہا ہے مقابلہ. اس سے پہلے کچھ ہم نے آپ کو مناظر دکھا دیے تھے پنجاب اسمبلی کے باہر کے, جہاں پر کافی زیادہ سیکیورٹی ہے, میڈیا کو بھی الاؤ نہیں کیا جا رہا ہے. تو اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اجلاس 11 بجے آئی گیس شروع ہونا ہے. ہمارے نمائندے کون موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ الفت. تو الفت بتائیے اس وقت کیا سچویشن ہے, کون کون پہنچ چکا ہے اب تک؟ جی بالکل, آج پاکستان کا جو سب سے بڑا پروونشل ایوان ہے وہ اپنے قائد ایوان کا انتخاب کرنے کے لیے جا رہا ہے, جس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز شریف کو نامزد کیا گیا ہے, جبکہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے رانا آفتاب احمد خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے امیدوار نامزد کیا گیا ہے. تو ارکان اسمبلی کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور اجلاس کا ٹائم 11 بجے بتایا گیا تھا, لیکن امکان ہے کہ شاید 11:30 اور 12 کے درمیان یہ اجلاس شروع ہو جائے گا, جس کے بعد قائد ایوان کا انتخاب ہوگا. چونکہ جو قائد ایوان کے انتخاب کا طریقہ کار ہے اس کے لیے جو ایوان ہے اس کی ڈویژن کی جاتی ہے. جو اے لابی میں ہوں گے وہ مسلم لیگ نون کی امیدوار مریم نواز شریف صاحبہ کے جو حق میں ووٹ ڈالیں گے وہ اپنی اٹینڈنس شو کروائیں گے, اور جو لابی بی ہوگی اس میں جو رانا آفتاب احمد خان کے حمایتی ارکان اسمبلی ہیں وہ اپنی اٹینڈنس شو کروائیں گے, جس کے بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے. اور اس وقت ایوان میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے. جب صبح کا آغاز ہوا تو صبح میں میڈیا کو بھی الاؤ نہیں کیا جا رہا تھا, پھر اس کے بعد میڈیا کو اب الاؤ کر دیا گیا ہے. تو کوئی بھی غیر متعلقہ شخص جن کے صرف پاسز جاری کیے گئے ہیں وہی افراد صرف پنجاب اسمبلی کی پریمیسز میں داخل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی غیر متعلقہ شخص جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی پریمیسز میں داخل نہیں ہو سکتا. تو ابھی ارکان کی آمد کا سلسلہ جاری, اور کچھ دیر کے بعد امکان ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ہیں وہ بھی ایوان میں پہنچے گی, کیونکہ عددی طور پر دیکھا جائے تو اس وقت ایوان میں مریم نواز شریف صاحبہ کو برتری ہے. تو آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا دن ہے, کیونکہ بڑا دن ہے. دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے, اور ظاہر مقابلہ تو ہوگا لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کیا نتائج ہوں گے. سو لیٹ سی 11:30 بجے جب ڈانس شروع ہوگا تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے, لیکن ہنگامہ خیزی ضرور ہوگی آج کے. جی ہاں بالکل, تو اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے. ابھی ہم ذرا کراچی کی بات کر لیتے ہیں. کراچی اور کراچی کا ایک نوحہ ہے چھینا جھپٹی, موبائل سنیچنگ, چوری, اور یہ ہے کراچی کی سخی حسن موبائل مارکیٹ. یہاں پہ ہم آپ کو اب جو فوٹیج دکھانے جا رہے ہیں وہ بس چند سیکنڈز کی ہے. چند سیکنڈز میں یہ چور آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے واردات کی اور اس کے بعد یہ فرار ہو گیا. اب یہ ہوا سب کچھ کیسے ہے, کیونکہ یہ کوئی بند دکان نہیں تھی, کھلی دکان تھی, اور اس میں لین دین کے معاملے میں ہی وہ لے اڑا. نذیر شاہ سے بات کرتے ہیں. نذیر بتائیے ہوا کیا یہ؟ جی نذیر کو آواز شاید ہماری نہیں پہنچ پا رہی, انہیں دوبارہ ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ CCTV فوٹیج کا ہے اور سخی حسن موبائل مارکیٹ ہے. تو سیکنڈز میں یہ کام چور نے کیا ہے, اس سے واردات ظاہر کہیں, اور اس کے بعد یہ فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گیا ہے. سو یہ لین دین کا معاملہ, اور بڑا ہوشیار رہنا پڑتا ہے ایسے تو. اور ڈبہ پہ موبائل لے گیا. نذیر شاہ بتائیے کس طرح یہ تمام تر چیزیں ہوئی؟
بالکل دیکھیں یہ سخی حسن کی بڑی مشہور موبائل مارکیٹ ہے جس میں 1 سیکنڈ میں 45,000 کے موبائل چوری ہوا ہے, جس کو کیمرے میں اس منظر کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے. اور نوجوان جو مبینہ چور ہے وہ دکاندار کے پاس پہنچا, اس کو مطلوبہ فون دکھانے کے لیے کہا, اور وہ جیسے ہی صرف بیٹھا ہے اور اٹھا ہے. اس دوران 2 سے 3 سیکنڈ لگے ہوں گے, لیکن اس ملزم نے 1 سیکنڈ کے اندر کاؤنٹر کے اندر ہاتھ ڈال کر اس نے موبائل اٹھایا ہے. اس کے بعد اس نے اپنے جیب میں رکھا ہے, اور جب دکاندار نے اس سے کہا تو اس نے منع کر دیا کہ یہ نہیں چاہیے, اور موبائل لے کر فرار ہو گیا. تو دکاندار کی جانب سے کراچی کی جتنی موبائل مارکیٹ ہے اس کے نوجوان کے چہرے کی تصاویر بھیج دی گئی, اور ساتھ ساتھ پولیس کو بھی درخواست دے دی گئی کہ اس ملزم کو گرفتار کر کے اس سے سامان برآمد کرایا جائے. جی ٹھیک ہے نذیر, تھینک یو سو مچ. تو بھائی یہ تو کہتے ہیں نا ان کا نام تو گینس بک ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے, اور اگلے کا بھی آنا چاہیے. اگلا اتنا بے ہوش تھا, اس کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے ڈبہ پھینک دیا, وہ لے کے چلا گیا. جب ہم بات ریکارڈ کی کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کے نام بدنام ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو انسانیت کی خدمت بھی ہوتی ہے اور ایک بڑا کام, بڑا عظیم کام کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں نا بڑے ناشکر ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر اس طرح ادا نہیں کرتے, یا آپ ان سے پوچھیں جو ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں. تو چلنا پھرنا کسی نعمت سے کم نہیں ہے, اور اس کے لیے ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی کسی وجہ سے, کسی حادثے کی وجہ سے, کسی بیماری کے سبب ان کی ٹانگ ضائع ہو جاتی, یا کچھ ایسے لوگ جو پیدائشی طور پہ محروم ہوتے ہیں, چلنے پھرنے سے قاصر ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ اب کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے باقاعدہ ایک مصنوعی ٹانگ بنائی گئی ہے جس کو پہن کر وہ چل پھر سکتے ہیں. اور یہ جنہوں نے کیا ہے یہ کام, آج ہم نے ان کو بلایا ہے, ایک کو نہیں تینوں کو ہم نے بلایا اپنے شو میں. ہمارے ساتھ یہ تینوں انجینئرز موجود ہیں, حسنین خان, علی رضا اور سنان احمد گلزار. تو آپ تینوں کا بہت شکریہ, اور نہ صرف یہ بلکہ معاشرہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرے گا جس طریقے سے آپ نے کام کیا. اچھا, اس میں میں منشن ضرور کرنا چاہوں گا ساتھ ہی حسنین خان. حسنین, آپ سے ہی ہم گفتگو کا آغاز کریں گے کیونکہ آپ خود بھی ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ وٹ لیڈ یو کہ آپ اس کی طرف جائیں, کیا مشکلات آپ کو درپیش آئیں کہ آپ نے سوچا کہ اگر میرے پاس ایک چیز ہے اور اس کی اگر مجھے کمی محسوس ہوتی ہے تو میں کیوں نہ دوسروں کے لیے بھی زندگی آسان اور سہل بناؤں؟ جی بالکل, آپ نے ٹھیک بولا کہ بائی برتھ ہی آئی ہیو ڈسیبلٹی وچ بیسیکلی آئی ایم ڈفرینٹلی ایبل فرام ادرس. تو ایگزیکٹلی جس طرح کہ میں میرے فیلوز وغیرہ چلتے تھے, کرکٹ کھیلتے تھے, بھاگتے تھے, تو دیز ٹائپ آف تھنگس نے ارج کیا مجھے کہ یار یہ چیزیں میں نہیں کر سکتا, تو کیوں نہیں میں ایک ایسی چیز بناؤں جو مجھے ہیلپ آؤٹ کرے ان سب ٹاسک کو کرنے میں, اور میں بھی ان کی طرح پرفارم کر سکوں جو جس طرح میرے باقی دوست وغیرہ کرتے ہیں. دین آفٹر مائی انٹرمیڈیٹ لیول میں نے اپنا آئیڈیا شیئر کیا اپنے فرینڈ کے ساتھ, کیونکہ میرا ہاسپٹلز اور ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہر سال وزٹ ہوتا تھا. تو ہر سال میں جب ڈاکٹر سے کہتا یار کہ کچھ ایسا بنا کے دیں جس سے میں اپنی ٹانگ موو کر سکوں, میں بھی باقی اپنے فرینڈس کی طرح ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر سکوں, تو دن مجھے ہمیشہ ایک بات کہنے کو ملی کہ ابھی پاکستان میں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو میں نے جیسے ہی اپنی انٹرمیڈیٹ کیا تو میں نے اپنا ایک آئیڈیا, اپنی جو فرسٹریشن تھی وہ اپنے فرینڈ سے ڈسکس کی کہ یار یہ مسئلے مسائل یہاں پہ ہیں تو ان کا کچھ سلوشن ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا جی ہم اس پہ نا ضرور کام کریں گے انشاءاللہ. تو میں نے پھر دین انشاءاللہ انٹرمیڈیٹ کے بعد میرا ایڈمیشن ہو گیا یونیورسٹی میں, تو وہاں سلیکٹ ایز اے سی ایس اسٹوڈنٹ. تو جیسے اسٹڈی پرسیو ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ ایز اے سی ایس اسٹوڈنٹ آئی ایم ناٹ اچیو مائی گول, میں وہ کام نہیں کر سکتا جس کا میں نے اور میرے فرینڈ نے علی رضا نے ایک عہد کیا تھا یا ڈسکشن کی تھی ہم نے کہ ہم یہ کریں گے. دین آئی چینج مائی فیلڈ آف اسٹڈی, اور یونیورسٹی میں ہی مجھے میرے فیلو میرے سنان احمد گلزار جن سے میں نے شیئر کیا, اور انہوں نے تھرو آؤٹ یونیورسٹی ہم نے اس پروجیکٹ کے اوپر مل کے ریسرچ کی, سوچنا شروع کیا کہ ہم کیسے یہ بنا سکتے ہیں جس سے لوگوں کی ہیلپ آؤٹ ہو. تو الحمدللہ بالکل میں چاہوں گی کہ اس میں علی اور سنان بھی کچھ ایڈ کریں. علی آپ سے ذرا میں پوچھنا چاہوں گی, اس کا تجربہ ہو گیا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ بڑی اس میں ٹیکنالوجی, ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا, تو ذرا تھوڑا ہمیں بتائیے گا اس کے بارے میں. السلام علیکم. جی میم, یہ نا بیسیکلی ٹانگ ہم نے بنائی ہے جن کے گھٹنوں سے ابو ایمپوٹیشن ہو جاتی ہیں نا, ٹرانسفیمورل ایمپوٹیز انہیں کہتے ہیں, اور یہ دراصل موسٹ کریٹیکل پارٹ ہوتا ہے ایمپوٹیشن کا, کیونکہ آپ کے ہینڈ کے جو اپر لمبس ہیں ان کے اگر ایمپوٹیشنز ہو جائیں تو وہ زیادہ کریٹیکل نہیں ہوتے, اور انفیکٹ اگر وہ آرٹیفیشیل لمبس لگا بھی لیتے ہیں
تو ان میں زیادہ ٹیکنیکلٹی زیادہ اس طرح ہیلتھ ایشوز نہیں ہوتے ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ, کیونکہ اگر آپ گلاس پکڑنا چاہیں اس سے تو اگر وہ نہیں بھی کام کر رہا دیٹ از ٹوٹلی فائن. لیکن اگر ایک ہیلدی پرسن نے آرٹیفیشیل لیگ لگائی ہوئی ہے اور اگر وہ رف سرفیس پہ چلنا چاہ رہا ہے اور وہ اگر نہیں پراپرلی کام کرتی تو اس سے اس کی انفیکٹ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے نا اپنے ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیے. ایکچولی وی آر یوزنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اس کو اڈیپٹیو بنایا ہے ہم نے. مطلب وہ یوزر جو بھی اس کو پہنے گا بس اسے سلائڈ کرنا ہے, اسے کچھ بھی ہیڈ سیٹ نہیں پہننا, کچھ بھی سینسرز خود سے نہیں لگانے, صرف وہ جسٹ نارمل لیگ کی طرح اپنی سلائڈ کرے گا اپنے ریزیڈول لمب پہ جو اس کا ہوگا, اور اس کے بعد اٹس ریڈی ٹو موو. اور وہ جو ٹانگ ہے وہاں پہ ہم نے سینسرز انٹیگریٹ کیے ہوئے ہیں اس کی مسلز کے ساتھ, وہ وہیں سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر کے وہ لرن کرتی ہے ٹانگ خود بخود. یوزر کا جو گیٹ ہے جو اس کی چال ہے اس کو لرن کرتی ہے. زبردست علی, یہ تو آپ نے بہت انفارمیٹیو آپ نے یہ چیز بتائی. اچھا سنان, اب اس کی کاسٹ افیکٹونیس کیا ہے, کیا اس پہ لاگت آئی ہے, کتنا خرچہ آیا, یہ بتائیے. جی السلام علیکم. فرسٹ آف آل پاکستان میں اگر ہم اس طرح کا پروجیکٹ جب شروع کرتے ہیں تو ہمیں فنڈنگ سے ریلیٹڈ اور آرگنائزیشن سپورٹ سے ریلیٹڈ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سچ پروجیکٹس فیل ڈیو ٹو سچ کائنڈ آف تھنگس. تو ہم نے اس پروجیکٹ کو جب کنٹینیو کیا تو ہم نے اپنے یونیورسٹی کے فنڈز کے ساتھ اور اسی طرح اس کو جتنا کاسٹ افیکٹو بنا سکتے تھے ہم نے ڈفرینٹ انویسٹرز سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی. تو ہمیں سیکیوریفائی ٹیک نے فنڈ کیا جس کی بنیاد پر ہم نے یہ پروجیکٹ کنٹینیو کیا. پاکستان کی مارکیٹ میں پیسیو لیگز اویلیبل ہیں جو کہ جن کی نارمل کاسٹ اراؤنڈ 1 to 1.5 لیکس کے قریب آتی ہے, اور ایک نارمل پرسن کے لیے ایک پیسیو لیگ لینے بھی ایک مشکل ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو جتنا بھی کاسٹ افیکٹو ہو سکتا تھا اتنا کرنے کی کوشش کی اور اس کو اراؤنڈ 4 to 5 لیکس کے قریب لے کے آ گئے ہیں. اور انشاءاللہ ود دا ہیلپ آف ڈفرینٹ NGOs اینڈ آرگنائزیشن ہم اس کو جو لوگ افورڈ نہیں بھی کر سکتے ان کو پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سنان, تھینک یو سو مچ حسنین اور علی, آپ تینوں کا بہت شکریہ. زبردست کام کر رہے ہیں, اسی طرح کام کرتے رہیں, اور یقیناً یہ انسانیت کی صرف خدمت ہی نہیں ہے بلکہ ان ٹیکنالوجیز کی ہمیں ضرورت بھی ہے. ایبسلیوٹلی. ابھی بریک لیں, دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پھر آپ کو باخبر سویرا میں خوش آمدید کہیں گے, اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ملک میں رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم جو ہے اس کا آغاز تو آج سے ہو گیا ہے, اور پولیو کے قطرے پلانے کا آغاز جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے. لیکن اب اس میں ایک بہت ہی زیادہ اچنبھے کی بات, حیران کن بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. ویسے تو صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ شرح خواندگی اتنی نہیں ہے وہاں لوگ جو ہیں اس سے ڈرتے ہیں اور وہ بچوں کو نہیں پلاتے. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ حال ہی میں جو ایمرجنسی آپریشن سینٹر فار سندھ کا ایک سیمینار تھا اس میں یہ ہوشربا انکشاف کیا گیا ہے کہ کراچی کے جو پوش علاقے ہیں جہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم کی شرح سب سے زیادہ ہے وہاں پہ ڈینائل ہے, وہاں پہ لوگ قطرے نہیں پلوا رہے بچوں کو. کہ وہاں پہ لٹریٹ لوگ زیادہ رہتے ہیں, ان میں اویئرنیس ہے, لیکن وہاں اچھا اسی پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر محمد خالد شفیع کو. آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اینڈ سیکرٹری جنرل پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. سر, یہ جو اویئرنیس ہے ہم تو سمجھتے تھے جی یہ گاؤں دیہات میں نہیں ہے, لیکن یہ انکشاف تو کچھ اور ہمیں بتا رہے ہیں. دیکھیں جی, پاکستان میں 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کچھ لوگ پولیو ڈراپس کو پلانے میں ریفیوزل کرتے ہیں. ایک کراچی میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, ایک KP کے کچھ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں تعداد زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ پولیو کے جو کیسز ہیں پچھلے سال صرف 2 علاقوں سے آئے تھے. 4 کیسز KP کے 2-3 ڈسٹرکٹس ہیں وہاں سے آئے تھے, اور 2 کیسز کراچی سے آئے تھے. کراچی میں 2 طرح کے لوگ ریفیوزل کرتے ہیں, ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے, اور یہ اجنبی کی بات نہیں, ہمیشہ سے کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو پوش علاقے میں رہتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس کرایا ہوا ہے تو پولیو ڈراپس کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کو ہم بار بار یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو حفاظتی ٹیکوں کا کورس ہے وہ انتہائی ضروری ہے, وہ بنیاد ہے ہمارے بچوں کے صحت کی, لیکن اس میں صرف 4 دفعہ پولیو قطرے پلائے جاتے ہیں. ہمارے ملک میں جو پولیو کا وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے کم از کم 12 سے 14 دفعہ اگر بچے کو پولیو قطرے نہیں پلائے جائیں گے تو بچہ محفوظ نہیں ہوگا. 12 سے 14 کم از کم. تو اس کا سمپل جو فارمولا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی پولیو کی مہم چلے گی ہر بچے کو جس کی عمر 5 سال سے کم ہے, بہت سارے لوگ تو یہی کہہ کے انہیں واپس بھیج دیتے ہیں کہ جی ہم نے پلا دیا. یہی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے پاکستان سے پولیو ایریڈیکیٹ نہیں ہوا ہے. 2-3 غلط فہمیاں اگر دور ہو جائیں, ایک تو یہ کہ ہر مہم میں اپنے بچے کو پولیو قطرے پلانے,
اور مختلف علاقوں میں مہم کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. کچھ علاقوں میں مہم بار بار مہینے سے چلتی ہے. کا حصہ یہ بات کیوں نہیں, یہ اویئرنیس یہ ہے جی, یہ سلوگن ہے ہمارا. پولیو, ہر بچہ جس کی عمر 5 سال سے کم ہے, ہر دفعہ جب بھی پولیو کی ٹیم آئے گی اس کو 2 قطرے پلانا یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اسکولز میں بھی کیمپیننگ کا آغاز ہو چکا ہے. اب بہت ساری مائیں یہ کہتی ہیں کہ ہماری بچی نے تو اسکول میں پی لیا, اگر ہم اس کو گھر میں بھی پلوا دیں, کچھ اگر ایکسٹرا ڈوز پڑ جائے تو پتہ نہیں خراب نہ ہو جائے, طبیعت بخار نہ ہو جائے. پہلی بات یہ کہ پولیو کے جس کو بھی قطرے پلائے جاتے ہیں مہم میں, اس کے فنگر مارکنگ کی جاتی ہے, یہ مارکر ہوتا ہے پولیو ٹیم کے ساتھ. تو دوسری بات یہ کہ اگر پولیو کی اضافی خوراک بھی کسی کو چلا ہے, اس کا ہرگز کوئی نقصان نہیں ہے. پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن جو بچوں کے چائلڈ اسپیشلسٹ کی تنظیم ہے, ہم ویکسینیشن والوں کے پارٹ نہیں ہیں, لیکن ہم بچوں کی صحت کے محافظ ہیں پاکستان کے. تو ہم یہ اس بات کی تسلی دیتے ہیں ماں باپ کو کہ اس کی اضافی خوراک سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو لگ رہا ہے کچھ لوگوں میں اب تھوڑی اویئرنیس پہلے سے بہتر ہوئے حالات؟ نہیں, حالات تو بہت بہتر ہیں. پاکستان میں پچھلے 2-3 مہینے سے کوئی پولیو کا کیس نہیں ہوا ہے, لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ پولیو کا وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے. وہ ان بچوں کی وجہ سے سرکولیٹ کر رہا ہے جو پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے ہیں. آج پولیو کے قطرے آپ سب بچوں کو پلا دیں, اگلی 2-3 مہم میں پولیو ختم ہو جائے گا پاکستان سے. With this positive note, I would like to thank you so much. ڈاکٹر خالد ہمارے ساتھ ہیں, اور اپنے بچوں کو جی محفوظ بنائیں, پولیو کے قطروں نہیں پلائیں. کل دوبارہ حاضر ہوں گے, خیال رکھیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.